السلام علیکم، ویلکم ٹو سیاق کانورسیشنز. جیسے آپ کو معلوم ہے، my name is Nadeem ul Haq and I try to develop an economic conversation because I am an economist. میں دیکھتا ہوں اس ملک میں ایک اکانومسٹ کی کوئی ضرورت نہیں. سب بچوں کہتے ہیں اکنامکس پڑھتے ہیں تو یہاں سے بھاگ جائیں. یہاں نہ کوئی انٹرسٹڈ اکنامکس میں نہ کچھ. ہم میرے خیال دنیا میں یہی کام کریں، سالسی کا یا مالشی کا، کیونکہ ہم مالش کر سکتے ہیں، سالسی کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ. اکنامکس سے ہمیں کوئی شوق نہیں. تو یہ جو پوڈ کاسٹ ہیں بہت سارے میں کرتا ہوں فار دا سیک آف ٹرائنگ ٹو سی اف وی کین اسٹیبلش اے نیریٹو آن پاکستان اکنامکس. ہمارا نیریٹو بنتا ہی کوئی نہیں. ایوری بڈی بلیمز دی آئی ایم ایف، بٹ وی بین ان دی آئی ایم ایف ایمرجنسی وارڈ فار 80 years. وی دی اونلی کنٹری who's remained ever since independence دی آئی ایم ایف ایمرجنسی وارڈ. اس سے بڑی میرا خیال ہمارے منہ پہ جوتی کوئی نہیں پڑ سکتی. دعوے ہم بڑے بڑے کرتے ہیں بٹ آئی ایم ایف کی ایمرجنسی وارڈ سے ہم باہر نہیں نکل سکے. بھیک پہ ہم 2 بلین بک جاتے ہیں. خیر چلیے جی آگے چلتے ہیں. پلیز سبسکرائب ڈیبیٹ اور گالیاں دیں اکانومسٹ کو، میں بھی دیتا ہوں روز. تو آج مجھے بہت خوشی ہوئی، ہمارے پاس ہیں جاواد ماجد خان صاحب. ان کی کتاب یہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں جب کوئی اکنامکس پہ کتاب لکھے آئی ایم آلویز ویری ویری کین ٹو ٹاک ٹو دیم، کیونکہ ایک تو میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے پاگل اس ملک میں بستے ہیں. دوسرا میں بات کرنا چاہتا ہوں ان سے کہ پتہ چلے انہوں نے کیا لکھا ہے. جواد ماجد خان صاحب جی، ہی از دا سمٹ آف فارملی دا سمٹ بینک بٹ ناؤ نیو بینک. اٹ ہیز بین ٹیکن اوور. کیا نام ہے جی نئے بینک کا؟ اٹس کال جی بینک مکرمہ لمیٹڈ بینک BML. مکرمہ. اچھا، جی بینک مکرمہ. جی جواد صاحب has a long career in banking in Dubai as well as Pakistan. He's an accomplished banker. Obviously, because he's CEO of a bank, he must be accomplished. He's done a lot of good things. But I'm deeply interested in the fact that he's written this book. इनके predecessors بینکر جو ہیں شوکت عزیز، شوکت ترین وغیرہ، انہوں نے کتابیں نہیں لکھی تھی. تو میں بلکہ فون کر کے انہیں، خیر شوکت عزیز انفارچونیٹلی از ناٹ ویل، شوکت ترین کو میں فون کر کے ضرور بتاؤں گا کہ بھائی جواد صاحب نے کتاب لکھی ہے، اب آپ بھی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جواد صاحب لیٹس بگن. جی سر. یہ بتائیے وائی ڈیڈ یو رائٹ دس بک؟ ویل ڈاکٹر صاحب، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بینکنگ از مائی پروفیشن، بٹ آپ نے تھوڑا سا ذرا ود آل ریسپیکٹ اینڈ مائی انسپریشن فار یو، آپ نے تھوڑا سا سارکیسٹکلی اکانومسٹ کا انٹروڈکشن کرایا. بٹ مائی مین ڈگری از ان اکنامکس فرام قائد اعظم یونیورسٹی بیک ان 1998. اینڈ جس طرح کا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی انٹرسٹ کیا ہے، آپ کا پیشن کیا ہے، اور آپ کس چیز رائٹ. کے لیے گیٹ اپ ہے. تو میں جب قائد اعظم یونیورسٹی میں پہنچا تو مجھے پتہ چلا، آلدو مائی اسپریشن واز ٹو گیٹ انٹو MBA اور MPA، بٹ وہ میرٹ پہ میں اکنامکس میں آیا. جب میں ادھر لینڈ کیا تو مجھے پتا چلا that probably this is the subject that I really like and I have a lot of passion and interest in this. تو وہ جو میں نے 2 سال گزارے ادھر، تو اس میں نے صرف کوشش یہ کی کہ صرف ڈگری نہ لی جائے بلکہ جو فنڈامنٹل اکنامک کے پرنسپلز ہیں اس کو سمجھا جائے. اور کچھ استاد بھی اچھے مل گئے مجھے ادھر، تو وہ داغ بیل ادھر سے ڈلی. اور اس کے بعد میرا ارادہ تو یہی تھا کہ اسی کو پرسو کیا جائے. بٹ آپ کو یاد ہوگا 98 میں دھماکے ہو گئے تھے اور اسکالرشپس بند ہو گئی تھیں جی تمام. Being from a middle class family, we couldn't afford to go abroad and pursue further studies. تو ساتھ ہی میں نے پھر جابس کو اپلائی کیا تو I was lucky to get job in a bank as a management trainee. وہ الحمدللہ اس کے بعد بینکنگ شروع ہوئی تو وہ بڑا سکسیسفل اللہ کی مہربانی سے کیریئر رہا، تو موقع نہیں ملا دوبارہ پڑھائی کرنے کا. لیکن میرا پیشن اور جو شوق تھا وہ اکنامکس کے ساتھ جڑا رہا. تو آئی اسٹل تھنک دیٹ ابھی بھی میں لرن کر رہا ہوں، سیکھتا ہوں، سنتا ہوں آپ جیسے لوگوں کو. تو یہ شوق ساتھ ساتھ چلتا رہا. تو میں اب ایک تو بینکرز کی آپ کو پتہ ہے نا زندگی بھی بڑی مشکل اور مصروف ہوتی ہے، ٹائم کم ملتا ہے، لیکن میری خواہش یہی رہتی ہے کہ جب تھوڑا بہت موقع ملے تو آپ جیسے لوگوں سے اور لوگوں سے سن کے پڑھ کے کچھ نہ کچھ لکھنا چاہیے. تو یہ کتاب تو بعد کی بات ہے، بٹ میں 2018 سے کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں جی. 6 مہینے
8 महीने बाद कोई ना कोई आर्टिकल डॉन में हो गया, बिजनेस रिकॉर्डर में हो गया, प्रीडोमिनेटली ऑन इकोनॉमिक्स। तो एक तो ये वजह थी, और दूसरी ये थी कि जी दर्द दिल तो होना चाहिए इंसान के लिए। अब जिस मुल्क में आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, जहां से आपका रोजगार लगा हुआ है, तो इट इज सॉर्ट ऑफ एक छोटी सी कोशिश है टू गिव बैक ऑन वट एवर आई कैन, यू नो। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब आप सब बताइए, अब हमारे मुल्क में, पहले लेट्स गो बैक इनटू हिस्ट्री। जी सिंस आप इकोनॉमिक्स का इतना शौक रखते हैं और बैंकिंग में आप रहे हैं माशाल्लाह, जी बैंकिंग तो इकोनॉमिक्स की एक किस्म की नब्ज होती है या दिल होता है। जी आपका क्या ख्याल है कि क्या हमारी हिस्ट्री में वेयर डिड वी गो रॉन्ग, और हैव वी एवर टेकन द राइट पाथ? जी जी। इससे पहले मैं एक छोटा सा शेर आपको सुनाना चाहूंगा, सैफुद्दीन सैफ का है, कि ये सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं, बात नहीं। तो इधर माशाल्लाह। मैंने कोई ऐसी चीज ना इस किताब में लिखी है, ना अपने आर्टिकल्स में लिखी है, ना अब मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो कि पहले ना हुई हो। और स्पेशली विद tall figure like in front of you, it's it is very difficult, but more or less मेरे आपके काफी ख्यालात मिलते हैं, जो मैं आपकी डिफरेंट पॉडकास्ट सुनता हूँ और चीजें देखता हूँ। तो आपने भी पहले कहा, बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का सिर्फ इकोनॉमी का मसला नहीं है, इट्स अ political economy that we have a problem. And you very rightly said that it is not now that things are wrong, or it's been a few decades. I think right from the word go, since 1947, the socio-political structure that we inherited as a state, and even before that, so that created a economy or a political economy, and वो जिसकी इमारत की बुनियाद में ही कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हों, और तो वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बहुत सारे नाम हैं, जिसमें आप कह सकते हैं मेरे ख्याल में 4-5 मेजर इश्यूज रहे हैं। एक तो जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उस जिसने which started with an elite capture and it is still continuing. The colonial governance structure is still continuing. उसके अलावा हमने कभी इंक्लूसिव और इनवर्ड्स नहीं देखा। वी हैव ऑलवेज बीन लुकिंग आउटवर्ड्स। एंड जो आपने शुरू में भी बताया दैट मेरी किताब का इब्तदाई ही कुछ ऐसा है, दैट पाकिस्तान एज अ स्टेट वाज born amid at the twilight of a empire and dawn of a new world order, of a post World War, the new world order. So although there was a lot of struggle, and we still are lucky to have a country of our own, a Muslim state, a religious state, but we have always been a frontier state also. तो वो जो हमारा इब्तदाइया था, जिसमें कि आई थिंक जो रूल हमारी फाउंडिंग पार्टी थी, उसके अंदर वो स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं थे जो कि कांग्रेस के पास थे। वो लीडरशिप अदर देन प्रॉब्ली कायद आजम और लियाकत अली खान, वो मौजूद नहीं थी। अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो महात्मा को देख लें, नेहरू को देख लें, पटेल को देख लें, अबुल कलाम आजाद को देख लें, राजन बाबू को देख लें, और वो कंटिन्यू किए 15-15, 20-20 साल। कायद आजम। नहीं, ये जवाब सब, ये बात सही है, बट एक और भी बात है इसके साथ साथ जहां मैं शुरू करना चाहता हूँ। जी उन लोगों को कंपेयर करें हमारे लीडर्स से, जी तो जायंट्स और पिग्मीज का कंपैरिजन होता है। जी और आपने बार बार अपनी किताब में कई जगह लिखा है पॉलिटिकल मॉडल बिल्ट इन पेट्रनेज एंड जी हमारा इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। और आपने लिखा है यहाँ भी कि जनाब, फॉर एग्जांपल के शुरू दिनों में ही आप कि हम वी नेवर सॉल्व्ड कि every functional state is you know anchored in a social contract and we never made one। ठीक है ना यस जी। और फिर उसके अलावा आपने यहाँ भी लिखा है कि जी हम क्या कहते हैं, decades of economic mismanagement, institutional decay and elite capture। जी अब मुझे बताइए, ये बातें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत दफा लिखी गई है और बहुत लोगों ने लिखी है। जी क्या हम लोग फिर अपने आप को कोई पीटे ना, कोई गाली ना दे कि हम इस प्रॉब्लम को कभी समझ ही नहीं सके, ना ग्रैपल कर सके हैं? सारे आप भी जानते हैं माशाल्लाह, आपके बैंकर भाई की, जैसे मैंने कहा, शौकत तरीन भी आया है, शौकत तरीन भी आया, मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, दोनों आए। अब जहां जिप भी आ गया, मेरा दोस्त हफीज शेख भी आया, जी हफीज पाशा भी आया। जी। तो क्या सारे ही जहनी तौर पे मखलूज हैं? जरा नहीं, थोड़ा सा हम ठोस बात भी करें ना, जी लिपी लिपी बात ना करें, जरा ठोस बात करें। क्या डू वी हैव एनी कॉम्पिटेंस इन इन कैपेसिटी कल को
ہمیں لگا دیجیے کہ ہم کچھ کر لیں گے. میں تو خیر لگا ہوں منسٹر پلاننگ اینڈ آئی couldn't do anything. I admit I was a failure, جی total failure. I couldn't move this system. کیا is there anybody کہ عاصم منیر موو کر سکے گا؟ کوئی کر سکے گا؟ دیکھیں میں نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے اگر آپ ابتدائیہ دیکھیں تو اس میں نے ایک ورڈ لکھا ہے اپنے والد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے that the way forward is only in the truth and reconciliation. بالکل. So I agree with you that this is the time where the governance structure over decades has failed. This country and this economy and this governance structure is consistently been unable to deliver to the common man. It's a 240 million, predominantly a young society. So میرا پہلا چیپٹر ہی اسی میں ہے کہ سر اٹس اے بروکن کانٹریکٹ. تو جو آپ کی بات ہے شوکت ترین واز مائی باس فار آلموسٹ 9-10 years. I worked for him. And باقیوں کو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. ایشو یہ ہے سر کہ پچھلے 19 لیٹ 80s تک ہمارا پھر بھی تھوڑا بہت جو کی اکنامک انڈیکیٹر تھے اس میں کچھ نہ کچھ بہتری تھی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم کنسسٹنٹلی وی ور ریسیپینٹس آف فارن ایڈ اینڈ گرانٹس ایوری ڈیکیڈ اینڈ دے ور ہیوج. تو 90 کی دہائی کے بعد سے نا سر وہ جو پریسلر آیا اور اس کے بعد وہ جو ایک ایڈ کا گیپ آیا ٹل مشرف کے میں اس کے بعد سے ہم نے اتنا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھا جو کہ آج تک ٹھیک نہیں ہو سکا. اور آپ والی بات کہ ہم آئی ایم ایف میں تو پہلے بھی تھے لیکن کچھ نہ کچھ ایکسٹرنل سپورٹ کی وجہ سے گزارا چلتا تھا. فنڈامنٹلز پہ تو ہم نے کبھی بھی توجہ نہیں دی. بٹ پوسٹ دیٹ اتنی اسپیس فسکل اسپیس کم ہوتی گئی, آپ کے ڈیفیسٹس اتنے بڑھتے گئے اور آپ نے ڈیٹ کو اتنا میجر کمپوننٹ بنا دیا رادر دین لوکنگ ایٹ یور فنڈامنٹلز, آپ بوروئنگ پہ بوروئنگ کرتے گئے کہ پھر آئی ایم ایف آہستہ آہستہ آپ پہ بالکل حاوی ہو گیا. تو یہ جتنے لوگ آپ نے نام لیا ہے میں اکثر ان کو جب اکیلا بھی ملا اور ابھی بھی میرا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس انڈیپینڈنس آف, یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے ان سب چیزوں کا پتہ ہے, بٹ جب آتے ہیں تو جس طرح پورا ملک چل رہا ہے ڈھاکزم پہ, ڈے ٹو ڈے سروائیول پہ, تو they never had not that they never wanted to have reforms, probably they never had the space. پلس یہ ہے کہ جو پاور سٹرکچر ہے اس میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ایک آدھ بندے یا دو بندوں کے آنے سے کچھ نہیں ہوگا. I am a staunch believer there is a major issue at the capacity to understand what are our fundamental problems. تو جب وہ comprehension ہی نہیں ہے کہ یہ جسم کے اندر کینسر ہے تو اس کو سرجری کی ضرورت ہے. پر دیکھیے شوکت ترین جب آیا تھا تو مجھے پتا ہے میں اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی بڑی سخت. شوکت جب حبیب بینک سے نکلا تو میرے پاس سری لنکا آیا تھا جب میں آئی ایم ایف کا ریپ تھا. جی پوائنٹ یہ کہ شوکت ترین صاحب یا عزیز صاحب دونوں یا جو بھی لے حفیظ شیخ میرا دوست, حفیظ پاشا میرا دوست, سب یہ کہنا میں بھی کہتا ہوں کہ مجھے اسپیس نہیں دی گئی. میں بھی منسٹر آف پلاننگ تھا. دیکھیں اسپیس لینی پڑتی ہے, دی نہیں جاتی. شوکت نے جب مجھے شوکت ترین نے جب بتایا, حبیب بینک نے جب کام کر رہا تھا تو میں نے اس سے بات کی تو اس نے پہلے دن ہی اس نے کہا بلکہ میں نے پیپر بھی لکھا تھا کہ میں نے جاتے ساتھ وہاں پہلے دن ہی بورڈ اپنی مرضی کا لگایا. بورڈ میں سٹی بینکرز تھے آدھے, ٹھیک ہے, اور اس نے سینئر مینجمنٹ ساری فائر کر دی اور آدھے سٹی بینکرز لے کے آیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد سارا سٹاف فائر کر دیا, فائر مطلب جو بھی گولڈن ہینڈ شیک دے کے کافی سارے بندے نکال دیے. تو ریفارم یہ ہوتا ہے. تو کیا یہ لوگ اوپر جب آ جاتے ہیں, نو بڈی تھنکس آف ریفارم. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اینڈ دیٹس ویئر آئی ٹرن ٹو یور بک ناؤ. آپ نے چیپٹر 3 میں لکھا ہے ڈیزائننگ اے فنکشنل اسٹیٹ. ذرا پلیز بتائیے کیونکہ ہوپ فلی ٹمورو یو ول آلسو بی ان دیٹ پوزیشن. واٹ ڈو یو مین بائی ڈیزائننگ اے فنکشنل اسٹیٹ؟ دیکھیں اگین فنکشنل اسٹیٹ کو ری ڈیزائن کرنے کا ایشو تو سب سے ادھر سے ہی شروع ہوگا کہ ہمیں یہ ریئلائزیشن ہو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جب تک کہ ہم ریفارمز کے لیے سب سے پہلے کنونسڈ نہیں ہیں تب تک یہ نہیں ہوگی. آپ آئی ایم ایف میں سر آپ نے پورا کیریئر گزارا. ان مائی اوپینین آئی ایم ایف از ناٹ اے ریفارمز آرگنائزیشن. آئی ایم ایف از دیئر ٹو مینیج یور ایکسٹرنل اکاؤنٹ. اٹس این ایمرجنسی وارڈ, اٹس این ایمرجنسی وارڈ. کوئی بندہ ایمرجنسی وارڈ میں جا کے اولمپکس نہیں جیتا. ایمرجنسی وارڈ میں تو آپ ملم پٹی کرا کے نکل آتے ہیں, بعد میں ایکسرسائز خود کرنی پڑتی ہے. اب جس طرح لے مین بینک میں یہ ہوتا ہے سر کہ ایک بندہ ڈیفالٹ کر رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر اس وقت اس کو ہم نے یہ تھوڑا سا انپٹس نہ دیا تو یہ گر جائے گی عمارت. ہم اس کو وہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا گزارا کریں, بٹ اس وقت ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی انڈسٹری کے یا اپنے بزنس کے فنڈامنٹل ریفارمز لے کے آئیں. ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنے اکاؤنٹس دکھاؤ
کہ تمہارے پاس فنڈ کہاں پڑے ہوئے ہیں, تمہارے ریسیویبلس کیا ہیں, تمہارے پیبلس کیا ہیں, تمہارے پاس کتنی اسپیس ہے, اتنے لوگ نکال دو, یہ چیزیں آگے پیچھے کر دو, یہ جو تمہارے ایکسپینسز تھے یہ اگلے کوارٹر میں لے جاؤ تو تمہارا اتنا کوشن نکل آئے گا, تو تم مارک اپ پے کر دو گے اور ہم اگلی قسط دے دیں گے. سو دس از واٹ از ہیپننگ ان مائی اوپینین ود IMF. So it has never been a fundamental reform or the governance model that we have ever نہیں جی, talked about. IMF خود کہتا ہے دیکھیں دنیا جہان میں یہ ریفارم آپ کا کام ہے, نہ ورلڈ بینک نہ IMF کوئی نہیں کر سکتا. جی اب ارجنٹینا کو دیکھ لیں, ٹرکی کو دیکھ لیں, بہت ملکوں نے اپنے آپ کو چینج کیا. ٹرکی بھی IMF کے اندر تھا, کمال درویش آیا, اس نے کہا ختم, بس ہم نہیں آتے, ٹھیک ہے. اور اس نے چھڑ دیا. منموہن سنگھ نے 91 میں اعلان کر دیا کہ سونا بیچ کے پیسے بھی واپس لے لو بھائی, اب ہم تمہارا سے واپس نہیں آ رہے. بالکل. تو یہ تو خود کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا جوان پیدا ہوگا جو یہ کرے گا؟ دیکھیں جس طرح اگین آئی ول ریپیٹ جو آپ نے کہا تھا نا کہ تھرڈ چیپٹر میں, میرے خیال میں سر اگر لے مین, کیونکہ یہ آپ کی پوڈ کاسٹ اکثر آپ کا کافی واسٹ ویورشپ ہے, کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ذرا سادی الفاظ میں دیکھیں. تو میرے خیال میں دیکھیں پاکستان کے 4-5 چیدہ چیدہ مسائل ہیں اور وہ انٹر ریلیٹڈ مسائل ہیں سر. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کہ ایک گھر میں یا بزنس میں یا ایک سوسائٹی میں یا ایک کسی بھی جگہ پہ آپ کا ریونیو جو ہے وہ کنسسٹنٹلی آپ کے ایکسپینس سے کم ہے, جس کی وجہ سے ہر سال آپ کا ایک ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے سر. اسی سے آپ کا نمبر 2 پرابلم نکلتا ہے کہ آپ اس ڈیفیسٹ کو قرضہ لے کے پورا کرتے ہیں سر. اب وہ جو قرضہ ہے وہ پوری دنیا لیتی ہے. پر مجھے ایک بات بتائیے, یو رن اے بینک, یو اسٹل رن اے بینک, سوری, آپ کا اگر ریونیو آپ کے ایکسپینڈیچر سے بڑھ جائے, کم ہو جائے, تو کیا ہوگا؟ آپ بتائیے. سپوزنگ آپ پروفٹ نہ بنا رہے, سپوزنگ آپ کا کاسٹ بڑھ جائے اور آپ کا انکم اتنی نہ ہو, تو کیا ہوگا؟ You can't run for a long time. ٹھیک ہے نا جی. You'll آپ have کے جو share آپ کے جو holder, شیئر ہولڈرز ہیں کیا کریں گے؟ اس کی ایکوٹی ایروڈ ہوتی جائے گی اور ایک وقت تک وہ رکیں گے یا پھر بیچ دیں گے, مرج کر دیں گے یا کلوز کر دیں گے. جی ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں یہ کیوں نہیں کرتے ہمارے لوگ؟ ہمارے لوگ کیوں سوچتے کہ قرضہ لے کے ہم چلیں گے؟ وہ ایشو تو یہی ہے نا سر کہ ایک اور, میں زیادہ اس سائٹ پہ جانا نہیں چاہتا کیونکہ ود آل دا ریزنس, دیکھیں انفارچونیٹلی ہمارے اوور ٹائم ایسا بھی رہا ہے کہ we are always in a compromising situation at the state level and at individual level, may the political parties or the establishment. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب فیصلے لینے کا وقت آتا ہے تو آپ کے جو پرسنل انٹرسٹ ہیں وہ پریویل کرتے ہیں over the national interest. And this has happened so many times. It is happening every day in this country. تو اور دوسرا چیز یہ ہے کہ پتہ سب کو ہے, بٹ جب تک ایک کنسنسس نہیں ہوگا نا سر, سارے ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے کہ بھئی یہ کمپنی اب آگے نہیں چل رہی ہے, جو ہمیں کافی عرصے سے پتہ ہے. ہر سال اور مشکلات آتے جا رہے ہیں, تو اس سے پہلے کہ بند ہو جائے یا کمپرومائز کرنا پڑے ہمیں اپنے اسٹریٹجک سیورینٹی پہ یا اسٹریٹجک ایسیٹس پہ, اس سے پہلے یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. یہ جو پاور کوریڈور میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, جتنی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں, آل دا بیوروکریٹس ویدر دے آر ایفیشینٹ اور ان ایفیشینٹ, یہ تمام اداروں کو ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا, ایک فورم پہ بیٹھنا پڑے گا. ایک دن بیٹھیں, 2 دن بیٹھیں, 10 دن بیٹھیں, بٹ 4-5 چیزیں نکال کے آئیں کہ یہ چیزیں ہم نے ابتدائیہ اس طرح کرنا. اوبیسلی ایک فل فلیجڈ ریفارم تو نہیں ہو جائے گی ان ون کو, بٹ یہ کلیکٹیو وزڈم, کلیکٹیو ریئلائزیشن کے بغیر کام چلے گا نہیں سر. ٹھیک, چلے پھر اس طرح کریں, لیٹس گو. آپ پہلے اپنی کتاب کو, پھر ہم بحث کریں گے. پہلے اپنی کتاب کا ہمیں ایک قسم کا چیپٹر بائی چیپٹر مسودہ دے دیں. چیپٹر 3 ڈیزائننگ اے فنکشنل اسٹیٹ پہلے کیا کہتا ہے, پھر ہم چل جائیں گے جسٹس پہ, اس طرح چیپٹر بائی چیپٹر. ذرا آپ کے خیالات تو پورے آ جائیں نا سامنے, پھر ہم ڈیبیٹ کریں گے. جی جی, جس طرح میں نے اس کا اباؤٹ 8 چیپٹرز, تو فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ میں نے شروع کیا ہے کہ جی دیر از اے بروکن کانٹریکٹ. جو عمرانی معاہدہ ہے ایک سٹیزن اور اسٹیٹ کا, اس کو اٹ از فنڈامنٹلی ارریلیونٹ ایز وی اسپیک, اور سب سے پہلے اس کو ہمیں اسٹیٹ لیول درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایوریج میڈین ایج پاکستان کی 26 سال ہے سر. میں تھوڑا سا, آپ نے میرا پروفائل پڑھا ہوگا, میں تھوڑا سا سوشل ویلفیئر کا کام بھی کرتا ہوں. ایز وی اسپیک اور فاؤنڈیشن از رننگ اوور 145 اسکولس ان گلیات. تو 10,000 بچہ اور بچی ایوریج فری پڑھتا ہے سر. سو ایوری منتھ آئی گو دیئر اینڈ آئی ایم انٹریکٹنگ ود دیٹ سیگمنٹ آف دا یوتھ. میں اپنے جو جن زی جس کو آپ کہتے ہیں, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں جو آپ کا پولیٹیکل اپ فیل ہے, جو ایک کیوس بنا ہوا ہے, یہ لوگ جو ہیں یہ فرینکلی اسپیکنگ مجھے لگتا ہے یہ ایک ایلینیٹڈ یوتھ ہے.
یہ جو 26 سال کا پاکستان ہے وہ اور کچھ سوچ رہا ہے، اور جو ہم لوگ تھے وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں وہاں پہ جب جاتا ہوں تو obviously ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی میجر فنکشن ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کے جو موضوع تقاریر ہیں وہ مختلف ہو چکے ہیں سر. دے آر پارٹ آف اے گلوبل ولیج. تو وہ جو ہمیں پڑھایا گیا تھا ایک سیٹ پرسپیکٹو کہ جی دو قومی نظریہ اور یہاں سے لے کے ادھر تک ہم پہنچے، تو میں جب دیکھتا ہوں تو ان کا اس کانسیپٹ سے، ان کا علامہ اقبال سے، ان کا قائد اعظم سے، ان کا جہاد کشمیر سے، جہاد افغانستان سے، اور یہ جتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں دے آر ناٹ ریئلی انٹرسٹڈ ان دیٹ بیکاز وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پرووائڈ دیم جاب اپرچونٹیز، بزنس اپرچونٹیز، اور ایون ایز اے اسٹیٹ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ نے کم از کم ان کو انگیج تو رکھنا ہے. تو جو سوشل کانٹریکٹ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اس میں جو اس کا سب سے ویک جب ہو جاتا ہے نا تو یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ایک سٹیزن یہ کہتا ہے کہ یار چلو مجھے میرے فنڈامنٹلز پرووائڈ نہیں کر سک رہی اسٹیٹ، نہ روزگار دے رہی ہے، نہ تعلیم دے رہی ہے، نہ صحت دے رہی ہے، نہ سیفٹی دے رہی ہے، نہ جسٹس دے رہی ہے، تو کم از کم دے شوڈ لک ٹورڈز می لائک اے مدر اور اے فادر. دے شوڈ بی کائنڈ ٹورڈز می. دیٹ از ناٹ دا کیس. Look at what is happening in your Balochistan. Half of your KP. They are still, آپ کی میرے خیال میں اسٹڈی ہے، یہ کہا میں نے کوٹ کی ہے کہ 40% of the Pakistan is ungovernable today. Aren't those the people of Pakistan? پھر پولیٹیکل سٹرکچر یہ ہو گیا ہے کہ ہم جس طریقے سے گورنمنٹس بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کی وہ جو لیجسلیٹر ہے، جو آپ کی اسمبلیز ہیں، جو پروونشل ہے یا سینٹرل، ان کا لوکل پاپولیشن کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گیا، اسپیشلی ان ایریاز لائک بلوچستان. تو اس کے اوپر میں نے پہلا فوکس کیا کہ وی نیڈ ٹو ری انفورس آر سوشل کانٹریکٹ اینڈ ری ڈیفائن اٹ. سیکنڈ کانٹریکٹ میں پھر وہی بات کرتا ہوں جو کہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو آپ نے بات کی تھی کہ واٹ از دا اسٹریٹجک جینیسس آف پاکستان، دیٹ اوور ٹائم ہم سے کیا غلطیاں ہوئی. اور وہی فنڈامنٹل غلطیاں کہ ہمارا پولیٹیکل اکنامک اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے. ہم ہمیشہ آؤٹ ورڈ دیکھتے رہے. ہم نے شروع کیا سینٹو سیٹو بغداد پیکٹ سے، اس کے بعد ہم اسٹریٹجکلی ایسی جگہ لوکیٹڈ تھے کہ جنگوں کے دہانے پہ ہوتے ہوئے ہمیں ایڈز ملتی رہی، اور ان ایڈز کو بجائے اس کے کہ تھوڑا سا ایوب خان کے دور میں ہم نے انڈسٹریلائزیشن کی، بٹ پوسٹ دیٹ وی ہیو ناٹ ایکچولی ڈن اینی تھنگ آن بلڈنگ دا انڈسٹریل بیس اور بلڈنگ دا لوکل انفراسٹرکچر. اور دا انسٹیٹیوشنز جو ایک وقت میں تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور ایروڈ ہوتی گئی آپ کی یہ اوور ٹائم، چاہے کوالٹی آف انسٹیٹیوشن تھے، کوالٹی آف بیوروکریسی تھی، جو بھی تھی. اور دیکھیں ابھی 1980 تک بھی، سوری 1990 تک بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا پر کیپٹا انکم چائنا، بنگلہ دیش اور انڈیا سے اوپر تھا. تو واٹ وینٹ رانگ سو بیڈ؟ تو وہی آپ نے جس طرح کہا کہ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ ہم قرضہ لے جا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں. قرضہ بھی جو لوگ لیتے ہیں سر، جاپان بھی لیتا ہے، کوریا بھی لیتا ہے، امریکہ بھی لیتا ہے، وہ پروڈکٹیو ڈیٹ ہوتا ہے. ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ ہم صرف ڈیفیسٹ فائنینسنگ کر رہے ہیں. سو اس کے لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پھر ہمیں ایک فنکشنل اسٹیٹ بنانے کے لیے کچھ کی ریفارمز ہیں جو کہ کرنی چاہیے. اور ان ریفارمز پہ میں اتنا زیادہ یہاں پہ میں نے لکھا نہیں ہے. I wanted it to be a short and crisp book basically for those youth also to understand because آج کل کا ان کا attention span اتنا بڑا نہیں ہے. ورنہ ایک ایک چیپٹر میں 50 60 ایڈ کر دیتا تو it would have been 1000 or 800. But so everyone knows what is written there. I've actually included a lot of other studies including yours کہ بھئی یہ میں لکھ رہا ہوں بٹ اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ ہے اور یہ کام ہوا ہوا ہے. تو میں کوئی اس میں نیا چیز نہیں انوینٹ کر رہا. تو اس میں I personally think that there are certain fundamental reforms, administrative reforms that we need to immediately do. میرا ذاتی خیال یہ کہ جو آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے جس میں ایلیٹ کیپچر ہے، وہ ایلیٹ electable capture بھی ہے. I personally think that we should get away from this we should go towards a proportional representation system, متناسب نمائندگی کا ہے. تو اس سے آپ کافی جو ills ہیں اس سسٹم کے اس سے آپ نکل جائیں گے. I am convinced that there should be more administrative provinces. I am convinced that with that you have to devolve and immediately devolve. NFC پہ ہماری ایک دفعہ پہلے ڈیبیٹ ہوئی تھی. NFC پہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پروونسز جب تک پروونشل NFC نہیں کریں گے، لوکل گورنمنٹ پراپر طریقے سے نہیں ہوگی، جب تک لوکل گورنمنٹ کے پاس اختیارات اور فنڈ نہیں جائیں گے، تو یہ NFC کو ان کو روک دینا چاہیے. یہ اس طرح نہیں چل سکتا سسٹم سر. پروونسز اتنا پیسہ لے جاتے ہیں، فیڈریشن کے پاس کچھ ہے نہیں، وہ چل نہیں سکتی. اس کے بعد میرا ذاتی خیال یہ ہے جو اس میں نے کوشش کی ہے لکھنے کی، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جسٹس سسٹم ہے، جس طریقے سے جو جسٹس سسٹم اس وقت ہے،
اس کے اندر کافی ایک تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی تو اوپر سب کچھ بات کرتے ہیں. آئی تھنک لاٹ آف ڈیولوشن اینڈ ڈیجیٹلائزیشن از ریکوائرڈ ہیئر. آئی پرسنلی تھنک کہ ہم اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی یا لوکل انویسٹر ری انویسٹ نہیں کر رہا تو اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے بزنس کانٹریکٹس ہیں نہ آپ کی کورٹس کے پاس ٹائم ہے ان کو پڑھنے کا نہ وہ equipped ہیں. So there should be a separate set of courts which should do that. I personally think that this also, the judicial system should devolve towards the tehsil level or at least the district level. Similarly, then, going forward, I think there is a lot that we need to do on the core of the state, which is the women and youth. 50% آپ کی وومن ہے. میرے خیال میں دنیا کی شاید واحد ہم کنٹری ہوں گے ادر دین افغانستان جس میں کہ آپ کی فیمیل کنٹریبیوشن ٹورڈز جی ڈی پی اور پروڈکٹیوٹی کچھ نہیں ہے. وی نیڈ ٹو انوالو دیم. ایجوکیشن لٹریسی میں خود کام کر رہا ہوں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیر آر لاٹ آف انوویٹو سولوشنز ویئر یو ڈونٹ نیڈ اے لاٹ آف گورنمنٹ فنڈنگ اور سبسڈیز اینڈ not the way private sector is working in education and health. I personally think that a lot can be done there through the policy intervention. A lot, there's a lot of potential in Madaris. I've done that practically. Those Madaris which were the epicenters of radicalism are better than our schools at Islamabad and Karachi. Those boys and girls are not only studying in those Madaris, sitting there, they study the English medium subjects. They are topping both in their Madaris and their conventional studies. And because I have done this for over 30 years, so you will be surprised that most of those madrasa boys and girls are now part of the white collar jobs in that area. For example, in Aptabad division, in Hazara division, 35 to 40% of bankers are those madrasa students who used to be only Maulvis before that. یہ ایک ہے میرا. اس کے بعد اگر ہم اکنامکس پہ آتے ہیں تو obviously we talk about a lot on the macro economic fundamentals. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو 4-5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. ریونیو کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے, ڈیٹ کے اوپر ایک سیلنگ لگنی چاہیے اور اس کے آلٹرنیٹس نکالنے چاہیے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ the least talked about چیپٹر پرابلی ہمارے اکانومسٹ بھی بہت کم بولتے ہیں کہ جو ہمارا گراس نیشنل سیونگ ریٹ ہے وہ بڑا کم ہے. وہ افریقن ایوریج سے بھی کم ہے. میرے خیال 13% ہے کمپیئر ٹو مور دین 30% ان بنگلہ دیش اینڈ 36 ان چائنا. سو یور سیونگ ریٹ ایکچولی ڈیفائنز یور capacity to reinvest. اور اس پہ میرا بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے, اٹ از لنکڈ ود یور انڈاکومنٹڈ اکانومی, دا انفارمل اکانومی. آج کے دن بھی اگر آپ اسٹیٹ بینک کے ڈیٹا لیں تو 90% جو ڈپازٹ ہے یا بینکنگ ہے وہ کراچی, اسلام آباد اور 16 سٹیز میں پنجاب کی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ پورا پاکستان بینک ہی نہیں کرتا. سو وہ کیا ہم کریں کہ جس سے بینکنگ فٹ پرنٹ بڑھے, ڈیجیٹلائز کریں, کیا کریں. بٹ آئی پرسنلی تھنک بینگ اے بینکر فار 27-28 ایئرس دیٹ لوگ زیادہ تر اس وجہ سے بینک میں نہیں آتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سب سود ہے اور یہ انٹرسٹ ہے, وہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی نہیں رکھتے. دوسرا ٹیکس کا ایشو ہے. سو یہ ہے ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو یا بند کر دینا چاہیے rather than spending more money, یا ان کو امیڈیٹلی پرائیویٹائز کرنا چاہیے. پھر ہمارے جو گروتھ پیٹرنز ہیں, ایگریکلچر, انڈسٹریل, سروس سیکٹر ہمارا بہت بڑا ہے. سروس سیکٹر فار وی آر ناٹ ایون این ایمرجنگ مارکیٹ کنٹری. Why do we have a 56-57% contribution GDP from services sector? Services sector mostly is unproductive. آپ کا ایگریکلچر اور انڈسٹری کا شیئر ادھر ہی کھڑا ہوا ہے, وہ بڑھانے کی ضرورت ہے. سروسز سیکٹر تو ان پروڈکٹیو ہے, وہ کنزمپشن پیٹرنز بڑھا رہا ہے. اس کی وجہ سے کنزمپشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ, اور یہ پوسٹ آپ کے دوست جو شوکت عزیز تھے جب ان کے پاس اتنے ڈالر آئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ انڈسٹریل ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھائے, انہوں نے کنزمپشن پیٹرنز ہی بڑھا دی انٹرسٹ ریٹ کرا کے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ایف ڈی آئی کی ہم اکثر بات کرتے ہیں, جتنی مرضی آپ کونسلز بنا لیں, جو مرضی آپ کر لیں, آج کل کے دور میں اگر عرب سے آپ پیسہ مانگیں گے, یورپین سے پیسہ مانگیں, وہ کہے گا بھائی ڈالر ٹرمز میں مجھے وائبلٹی بتائیں, واٹ از دا فیزیبلٹی. آپ کے پاس سیکیورٹی کا پرابلم ہے, آپ ان کو وائبل پروجیکٹ بتا ہی نہیں سکتے. ڈالر ٹرمز میں اس وقت دنیا میں 12 سے 14% ریٹرن آن انویسٹمنٹ مل رہا ہے, ریٹرن آن ایکوٹی مل رہا ہے. وہ پاکستان میں آئیں گے, وہ کہیں گے کنٹری رسک کور کرنے کے لیے آپ سورن گارنٹی دیں, وہ آپ دے نہیں سکتے. وہ کہیں گے جی پھر آپ ہمیں بتائیں کہ 12-14 مجھے پوری دنیا میں مل رہا ہے تو آپ مجھے 16% ریٹرن دیں. ٹھیک ہے نا, پھر مجھے یہ آپ کنفرم کر کے بتائیں کہ جی دیر ول بی نو ڈی ویلویشن. آپ کا پروجیکٹ اتنا اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس بھی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, ای وائز ہیں, پی ڈبلیو سیز ہیں. تو ایف ڈی آئی کے اوپر ہمارے جو اس وقت تھنکنگ پیٹرن, آئی تھنک اٹ از ٹوٹلی رانگ. وی آر جسٹ منتظر فردہ ہیں, ایسے پیسے نہیں آئیں گے, نہ آئیں. اس کے علاوہ جو ہمارے انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کلائمیٹ چینج ان مائی اوپینین از ناٹ اونلی پاکستان پرابلم, اٹ از اے ریجنل پرابلم. آئی تھنک
we, along with China, India, and Bangladesh, should jointly work on that. Youth is my favorite topic. I personally think that there is a lot, it's a time bomb until unless we involve them, and there needs to be a lot of opportunity, not job or business. We need to engage them. Then I have I am one of the pioneers of interest-free banking. I don't call it Islamic banking. And I've extensively worked. I've made 4 banks in the region. I've spent over 20 years in this. And I'm not only this conventional banking, but I've been pioneer of a lot of long-term bonds and structuring. So I personally think that both on revenue, other than banking, both on revenue, increasing the gross national saving rate, I personally think that these instruments have a lot of potential to contribute in Pakistan's productivity. I personally think that Pakistan's domestic debt at least needs to be reprofiled through these sakuks, because I have been, one of the initial, you can say, I actually wrote those structures of a few big deals in this region, including Qatar Gas, the Dubai Port and World, all those sakuks which were very innovative. Unlike the sakuks that we do in Pakistan, कि एक mortgage एक वो रख लें, एक asset रख लें और उसकी future rental value के ऊपर आप एक bond खड़ा कर दें. This is just like a conventional debt. I personally think that you name it and I will make a sukuk for you. We can actually replace our federal and provincial PSDP by 60 to 70% by introducing new sukuks whereby we don't need the banks or the institutions to invest in that. We can actually attract a lot of FDI, and we can invite a lot of domestic individuals who can come and invest. Just to give you a small example, एक साल पहले इस्लामाबाद मेट्रो का एक सकूक आया था. आई डोंट नो व्हाई पीपल डू नॉट थिंक इन दिस लाइन. 32 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था, और उन्होंने कहा था कि जी इंस्टीट्यूशंस भी आ सकते हैं, जनरल पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट कर सकती है. अगेंस्ट 32 बिलियन, 470 बिलियन वाज सब्सक्राइब्ड. Why are we not doing that? आपकी education, आपकी a lot of PhD पे, in my opinion, can we do that? I personally think that those sectors which are not giving tax, you can simplify the tax structure whereby by digitizing it. I personally think that Usher is a wonderful instrument whereby, in my opinion, in my research, the little I've done, we can increase the revenues by including these sectors like agriculture by about 1.5 to 1.7 trillion in 1.5 to 2 years. Then I personally think that through Waqf, a lot of zakat, Pakistan is a very charitable nation. A lot of that may still be given to the likes of Al Khidmat and others, but should be channelized through the government. It will increase the cash flow a lot. Then the debt, it's a huge debt, domestic debt that we have, out of which about 5-6 trillion is sukuk, again, which is not really productive. I personally think that there should be a transition of replacing that unproductive debt. अब आप देखें, मैं खुद बैंकर हूं, मैं उसको नहीं जाना चाहता. बैंक पिछले कई सालों से क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग बंद हुई है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान खुद पैसा मांग रही है, और वो ट्रेड ऑफ होता है. तो अगर बैंक्स आर मेकिंग 100 बिलियन और 120 बिलियन और 130 बिलियन एंड 80 बिलियन ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट, इट्स अ ट्रेड ऑफ. एक इकोनॉमी के अंदर जो एक प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी वही की है ना, तो वो अगर आपकी जेब में जा रहा है तो वो बहुत सारों की जेब से निकल रहा है. So I personally think there is a lot of potential in reprofiling your domestic debt. Then I think that climate is one thing where there are few funds available. If we do that again intelligently, we could actually, being a victim of climate change, we could actually get a lot of funds and actually help. But it has to be a regional. It cannot be done in isolation. Where I think we need to speak to India, we need to speak to Bangladesh and China. तो जो हमारे रिवर डेल्टाज हैं और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, इसके ऊपर हम काफी कुछ कर सकते हैं. तो मोर और लेस ये कुछ चीजें थी जो कि अगेन मैंने आपको बताया कि पहली दफा मैं कोई खास बात नहीं कर रहा, बट आई जस्ट थॉट दैट इन अ स्मॉल बुक आई शुड जस्ट आइडेंटिफाई दैट दीज आर द इश्यूज, एंड आई होप somebody at some point in time sits on this, and probably even if they discuss and try to understand, I think it will be a great contribution from my side. नहीं जी, बहुत अच्छी आपने बात की, वेरी गुड. लेट मी जस्ट आस्क यू फ्यू थिंग्स वेरी सिंपल. जी. नंबर 1, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. जी. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, देखिए हमने एक किस्म की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की है
عورتوں کی سیٹوں پہ، مائنورٹی کی سیٹوں پہ، جی اس میں بہن بھائی آ رہے ہیں، اس میں جی کوئی مزار چیز نہیں ہو رہی. جی تو کیا کریں؟ دوسرا، ہم واحد کنٹری ہیں جہاں چچا پرائم منسٹر ہیں، بھتیجی چیف منسٹر ہے، اور جی اب وہ بھتیجی کا بردر ان لا بھی آ گیا ہے، ایک اور منسٹر لگ گیا ہے. صحیح ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ جو ڈائنسٹک ریلیشن شپس ہیں، خیر آئی شوڈ ٹیک اٹ بیک، کیونکہ ٹرمپ کا بھی جیرڈ کشنر ایک قسم کا سیکرٹری اسٹیٹ بن گیا ہے. وہ مارکو روبیو تو بیچارہ فارغ ہو گیا، وہ تو بیچارہ افسردہ ایک بچہ لگ رہا ہے. خیر، دا پوائنٹ از کہ میں نے جو لکھا تھا اس پہ، آپ کی طرح مینیفیسٹو جب بنایا تھا 3 سال پہلے، تو میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے علاوہ ایک تو اور ہمیں چیزیں کرنی پڑیں گی. فار ایگزامپل ٹرم لمٹس. یہ جو چیز ہے کہ کچھ لوگ بار بار، لیکن آپ کے بینک میں بھی ٹرم لمٹ ہوگی. آپ کے بینک میں بھی آپ کوئی روز تو نہیں نا پریزیڈنٹ لگ سکتے. جی ایک ٹرم بالکل. 2 ٹرم کے بعد آپ کو چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ بار 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 آ جاتے ہیں، تو ٹرم لمٹس کا ہم کیا کریں؟ دوسرا، میں نے تو کہا تھا ڈائنیسٹی لمٹس پہ لگاؤ، کزنس وغیرہ نہیں آ سکتے، جو باقی دنیا، کافی دنیا میں ہوتا ہے. ٹرم لمٹس تو ہر ملک میں ہے، میرا مطلب بہت ہی ملکوں میں ہے. اور پھر ایک اور چیز ہمیں لگانی چاہیے کہ proportional کے علاوہ I would say there are many election systems. For example, I would ideally like to do things like یہ جو ہوتا ہے فرسٹ پاس دا پوسٹ کے علاوہ، جیسے فرینچ ہوتا ہے کہ جی سیکنڈ راؤنڈ ووٹنگ یا اور رینک چوائس ہیں. تو آئی تھنک جو آپ نے بات کی، بڑی اچھی بات کی. میں اس کی صرف ایک قسم کی ایکسٹینشن دے رہا ہوں کہ مے بی وی نیڈ ٹو ریکنسیڈر دا ہول سسٹم آف الیکشن. اس آئی کے ایگری ساتھ 100%. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں نے آپ کا پیپر یہ پڑھا ہوا ہے اینڈ آئی ایگری وتھ یو. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے کتاب چھوٹی لکھی ہے، تو اس میں میں نے صرف اس کا ایک فیر ذکر کر پوائنٹ، دیا ہے. فیر پوائنٹ. بٹ آئی ایگری وتھ یو 100% واٹ یو ہیو سجیسٹڈ. اینڈ میں میرا اس میں صرف یہ ایڈ کروں گا جی، جو ہمارے میتھ الیکشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ پروونشل ہیں یا نیشنل اسمبلی کے ہیں، اگر ایک پارٹی کو ایک سرٹن پرسنٹیج ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا سر الیکٹیبلز، ان کا ایک بڑا پریشر ہے سر، چاہے وہ ڈائناسٹک یا ادروائز پالیٹکس ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی جو مرضی کہہ لیں، آئی ڈونٹ وانٹ، یوزلی اوائڈ پولیٹیکل آف کورس، ڈبیٹ اینڈ اسٹے آف اوے کورس. فرام دیٹ بیکاز آف مائی سو پروفیشنل. ڈو آئی. بالکل. بٹ جنرلی آپ یہ دیکھیں کہ یو نو the people were ready to give a mandate, but he never had a choice. وہ جہاز بھر بھر کے آ رہے ہیں کیونکہ لوگ ہی نہیں اویلیبل، کینڈیڈیٹس ہی نہیں اویلیبل. نہیں، پر اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے نا، کے علاوہ سر. جیسے امریکہ نے کیا ہے یا باقی ملکوں میں ہے کہ بہت ملکوں نے یہ کر دیا ہے کہ لیڈر آپ کو ٹکٹ نہیں دے سکتا. جی انہوں نے سسٹم بنا لیا، جیسے امریکہ میں ہے کہ وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، نامینیشن سسٹم ہوتا ہے جو جی کرتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں جو پرائمریز ہوتی ہیں. جی اسی طرح برطانیہ میں میرا خیال لیڈر ٹکٹ نہیں آپ کو دے سکتا. دیر از اے جی پروسیس تھرو وچ آپ کو ٹکٹ ملتا ہے. جی تو ہمیں بھی کوئی ایسا پروسیس بنانا پڑے گا ٹکٹ ملے. نمبر 2، ایک اور بھی چیز ہے جو میں دیکھتا ہوں، خیر اس کو چھوڑیں، تو بہت ساری پولیٹیکل ہمیں، تو آئی تھنک کوائٹ فرینکلی جو آپ بات کریں بڑی اچھی بات کریں. وی نیڈ اے کانسٹیٹیوشنل ریفارم اینڈ اے ریفارم آف ڈیموکریسی، اینڈ وی ریلی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ واٹ ڈیموکریسی. دیکھیں ایک پروفیشنل بندہ ہے، ایک ماشاء اللہ پڑھا لکھا پروفیشنل بندہ ہے، آپ اس کو کہتے ہیں سالے 60 سال کی عمر پہ تو گھر جا، جی اور پولیٹیشین 80 80 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بھائی جان سلیکشن کا آپ نے پبلک سروس کرنی ہے، آپ نے بینکنگ ہے نا، آپ نے بینکر چوز کرنا ہے. آپ کو بینکر چاہیے. بینکر 2 قسم کے تو نہیں ہوتے کہ ایک جناب کچھ اور ہے کچھ اور ہے. اسی جی طرح پبلک سروس میں 2 قسم کے لوگ نہیں ہوتے. جی 80 سال کے بندے آپ نہ رکھیں، وہ جائیں کہیں اور جناب ریٹائر ہو کے، میں کہتا ہوں یونیورسٹی میں پڑھا لیں، کہیں اور چل جائیں، بورڈز پہ لگ جائیں. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کام کریں. تو کہنے کا مطلب یہ، چلے اس کو چھوڑے. آپ بڑی اچھی اس آپ میں نے میں بات ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا. کی. یہ بڑی لیسٹ ٹاکڈ اباؤٹ چیز ہے سر. ابھی آپ کی جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے سر، وہ ساری اس ایج بریکٹ کی. اینڈ ان مائی اوپینین دیر از اے ہیوج سکسیشن رسک. ایگزیکٹلی. یہ جو جنرل ضیاء کی اسمبلی آئی تھی جنیجو صاحب والی سر، یہ سارے کے سارے اس میں تھے. بالکل. اس کے بعد نئی لیڈرشپ کو انہوں نے ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیا ادر دین دا ڈائناسٹک. So in the next 5 years or maximum 10 years, how many of them, if Allah suppose zindagi de lambi, but most of them will not be, they will be incapacitated. بالکل صحیح. So there is a huge succession risk also that this country is running. ویل پٹ، ویری ویل پٹ. اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیں جو آپ نے بات کی، مور پروونسز. جی کیا مور پروونسز ہونے چاہیے، لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے؟ اور لوکل گورنمنٹ میں ایک چیز کہہ دوں، میں لوکل گورنمنٹ کو سوچتا ہوں، ہم لوکل گورنمنٹ بڑی عجیب قسم کی بناتے ہیں. ہم گورے کے طرح کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بناتے ہیں. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں شہر اور دیہات کو آپ نے ملایا ہوتا ہے.
جی میں کہتا ہوں شہر اور دیہات کو جیسے چچا چچی کو نہیں یہاں ملا سکتے، شہر اور دیہات کو نہیں ملا سکتے. جی ایسے ہی. آپ کو شہروں کی لوکل گورنمنٹ جیسے نیو یارک میں ممدانی ہے، وی نیڈ پاورفل میئرز. اور چین میں بہت لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، چین کو کہتے ہیں میئر اکانومی. چین کو یہ نہیں کہتے کمیونسٹ اکانومی، کہتے ہیں میئر اکانومی ہے بیکاز دا میئرز رن دس پلیس. تو ڈو وی نیڈ مور پروونسز. ابھی یہ اپنے ہیں دنیا ٹیلی ویژن کے جو اونر ہیں میاں عامر محمود، وہ جی بھی اس پہ بہت پرچار کر رہے ہیں کہ جی پروونسز ہوں. پروونسز ہو جائیں گے تو پھر ہماری اسمبلیاں بھی ہوں گی، پھر ججز بھی ہوں گے، پھر بیوروکریٹس بھی ہوں گے وغیرہ، تو بہت خرچہ بڑھ جائے گا. میرا جی خیال اگر لوکل گورنمنٹ اور شہروں پہ مبنی ہو وہ بہتر نہیں ہے، یا پروونسز ہونے چاہیے. سر یہ آئی تھنک ایک تو میرا ذاتی خیال ہے سر، دیکھیں ہم جب بینکوں میں ایٹ اے اسمالر لیول جب بھی کوئی نئی بات کرتے ہیں تو اٹ از بیکڈ بائی لاٹ آف ریسرچ، اٹ از بیکڈ بائی لاٹ آف نمبر کرنچنگ اینڈ آل دوز تھنگس. سو انٹل انلیس وی ڈونٹ تھنک دیٹ آؤٹ ان سائڈ آؤٹ اور اینڈ ٹو اینڈ ہم نہیں دیکھیں گے، تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بجائے 4 پروونشل کیپٹلس کے آپ 10 بنا دیں تو آپ کا تو وہیں پہ ختم ہوگی نا کہانی. بٹ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹس تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں. اور جو آپ نے بتایا ایگری وتھ یو. اور ایون پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کراچی جیسے شہر میں مشرف کے دور میں ایک میئر آیا تھا نا سر، جماعت اسلامی کے وہ جو بزرگ تھے، اینڈ ہی ایکچولی ڈیلیورڈ. جو مرضی آپ پولیٹیکل افیلیشن کرتے ہیں، ہی ایکچولی ڈیلیورڈ، ہی ایکچولی انکریز دا بالکل ریونیو صحیح کر اینڈ دا سٹی بالکل چینج. صحیح بالکل صحیح. تو یس اٹ از پاسبل ہیئر. بٹ مجھے صرف جو کچھ پروونسز میں نا 4 سے کام نہیں بنے گا سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل میرا کام ہے یہ فلم تھراپی کا ان گلیات وچ از ان ہزارہ ڈویژن نا سر، تمام گلیات. اب ادھر کے تمام فیصلے جو ہیں وہ پشاور سے ہو رہے ہیں، وہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں سر اس سے. تو یس آپ اس طرح کریں کہ بجائے اس کے کہ آپ 20 بنائیں یا 16 بنائیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ایڈمنسٹریٹولی while keeping the check on expenditure, while curtailing the expenditure, not creating these dynasties again, I think there needs a lot of a few more provinces. For example, I think KP میں 4 provinces ہونے چاہیے my opinion. One پشاور اینڈ سراؤنڈنگ، وزیرستان وہ جو سائڈ ہے جوگ وغیرہ سائڈ تک جو بلوچستان کا بارڈر ہے ادھر تک بالکل پشاور سے بہت دور ہے. اسی طریقے سے اگر آپ چترال والی سائڈ دیکھیں چھوٹے بنا دیں، بٹ لاہور میں بیٹھ کے آپ بہاولپور اور ملتان کے فیصلے کر رہے ہیں تو مے بی 2 or 3 provinces there. اسی طرح کراچی ان اٹ سیلف بہت بڑا ہے سر، کراچی ان اٹ سیلف بہت بڑا ہے، اٹس ہیوج، the world's probably 4th 3rd largest city in population. تو اس کے مسائل بغیر ڈیولیوشن کے یا پرابلی یو کریٹ ون province out of Karachi and have 4 mayors or 5 mayors in Karachi. So یہ تھا. بٹ یہ تو کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، بٹ آئی پرسیو تھنک اس کے اوپر ایک پراپر سائنٹیفک تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے اور ایک اچھا پریکٹیکل. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ بینکوں میں ہر چیز کو بڑی تحقیق کر کے سوچ کے کام کرتے ہیں. جی جیسے آپ نے سکوک کرنا ہے، کوئی نیا بانڈ ایشو، مطلب جو بھی انسٹرومنٹ ایشو کرنا ہے، یا مجھے یہ آپ نے چیکنگ اکاؤنٹ دینا ہے، وٹ ایور آپ obviously you do lots of new things، کار لون دینا ہے وغیرہ. اٹس ناٹ کہ آپ مجھے دے رہے ہیں، جی اٹس کہ آپ ایک پالیسی بنا رہے ہیں جہاں کہ میں سب پاکستانی برابر ٹریٹ ہو رہے ہیں، اور آپ نے اس کو ٹھیک طرح سوچ کے کیا ہے کہ بھائی ہم کار لون دیں گے، کس بیسس پہ دیں گے، کیا دیں گے، بڑی تحقیق کر کے کی. جی کیا آپ کو لگتا ہے ہماری حکومت میں یہ ہو رہا ہے؟ ریسنٹ آپ کو اگزامپل دوں کہ ایک رات کو 12 بجے پرائم منسٹر صاحب نے آ کے کہا کہ آج تیل کی قیمت اتنی ہوگی. جب مفتاح اور زبیر وغیرہ 2-3 لوگوں نے شور مچایا تو انہوں نے دوسرے دن کا 80 روپے نیچے ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور کیا تھا، ٹیکس لگایا تھا، ٹیکس کو لوور کر دیا. کیا اس سے لگتا ہے آپ کو حکومت نے کچھ سوچا ہے؟ مجھے تو یہ عادت ہے، میں IMF میں جب تھا اور آئی ایم شور بینک میں، وہاں تو کوئی کام نہیں ہوتا تھا بغیر کوئی ڈیپ تحقیق کے. ہمیں ہر چیز سوچنی ہوتی تھی، بتانی ہوتی تھی، سب ازمپشنس، سب پرابلم بتانے ہوتے تھے بیفور ہوتا تھا. کیا یہاں ہوتا ہے یہ؟ نہیں ہو رہا سر، نہیں ہو رہا. تو اس اور کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ انفارچونیٹلی اتنا ریڈنڈنٹ ہو گیا سارا سسٹم دیٹ ایٹ دا ہیلم جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہے، سب سے پہلے بات مجھے وداؤٹ اگین نیمنگ، وہ جو بڑا کام کرتے ہیں وہ تو جی 18 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے کام کرتے ہیں. میں نے کہا دس از دا فنڈامنٹل پرابلم، وائی از ہی ورکنگ فار 18 hours. If the guy is the number 1 or the number 2 or the number 4, has to make so many critical decisions, and if he's not sleeping, he's deprived of sleep.
So why is he working for 18 hours? He should delegate. That's how everyone works in the world, sir. So दूसरा ये है सर कि देखें, आपकी जो डिकेया है ना पिछले 15-20 साल में, स्पेशली आपकी ब्यूरोक्रेसी में, और जो आपके वो मैंने आपने इसमें किताब में लिखा होगा, मैं उससे बड़ा इंप्रेस हूँ सर, ली कॉन व्यूज है सर, that if you bring in the government on the cheap, you will end up with that cheap government. Right. So that's what we are facing for the last few decades. अब जो रही सही ब्यूरोक्रेसी थी आपकी, उसको नैब ने इतना डरा दिया है कि मेरे सारे दोस्त हैं, देयर इज नो ऑफेंस, वो मुझे कहते हैं कि जवाब हम ना से शुरू करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ना पे ही खत्म हो, कुछ भी ना हो। हाँ, ठीक है ना सर? तो इस माइंड फ्रेम के साथ आप किस तरह चलेंगे? ना आपको प्रॉपर फीडबैक आ रहा है। अब जो आपके मोस्ट क्रिटिकल फैसले हैं वो इनपुट दे रहा है एक सेक्शन अफसर बेचारा, उसका क्या हो रहा है, उसकी क्या तनख्वाह है? सो वी नीड टू ब्रिंग इन द बेस्ट पीपल, you need to bring in the best talent into your government. Unless you do not, you have to equalize the wages, you need to give a market proportionate. I'm one of the highest paid people in the industry. In the end, I'm president of a small bank, but it is justified because I earn, or I deliver what is required by the sponsor. So here you are running the government, and your maximum pay scale is 20 लाख रुपए, sir. So ये तो मैं चले एक इसकी पर ये मैं कौन आपसे बात कहूँ, देखिए जो मैं हैरान होता हूँ हमेशा, और बड़ी दफा ये बात होती थी आपके बैंकर दोस्तों से, कि सिटी बैंक जब शौकत तरीन, ये अपना सलीम रजा वगैरह सब उसमें थे, तो मैं अक्सर कहता था यार देखो, कोरा तो कभी यहाँ नहीं आता, जॉन रीड तो कभी नहीं यहाँ आया, गोरे बैंकर्स तो कभी नहीं आए, वो तो मतलब उनका तो मेरा ख्याल वो क्या कहते हैं 3rd 4th ईयर भी नहीं आता था, पर सिस्टम चलता था और बहुत अच्छा चलता था, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल sort of operations that they had. इसी तरह आप ले लें, अगर आपके बैंक्स भी हैं, आई डोंट थिंक यू गो टू एवरी एरिया, आपने सिस्टम बनाया हुआ है, एरिया चलता है, और आपने पॉलिसी बनाई हुई है, देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस वगैरह। इसी तरह मैं देखता हूँ मैकडोनल्ड का कोई वो करता धरता प्रेसिडेंट यहाँ नहीं आता, सिस्टम चलता है। हम क्यों नहीं ऐसा सिस्टम बना सकते डिसेंट्रलाइज्ड, जो तरीके से चले? जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि ये सिटी बैंक, सलीम रजा, शौकत तरीन वगैरह ने कोई नहीं गड़बड़ की, कोई आप नहीं कह सकता आपने पैसे चोरी किया, आपने कुछ किया है, बिकॉज उनका सिस्टम इतना अच्छा था और वो चलता रहता था। तो हम सिस्टम क्यों नहीं बना सकते? क्या वजह? असल तो मेरा ख्याल सवाल, तो $1,000,000 क्वेश्चन तो ये, हम सिस्टम क्यों नहीं बना सकते? सर एक तो वही बात है कि देयर हैज टू बी अ विल एंड प्रायोरिटीज ठीक करने की जरूरत है। वी नीड टू, एक तो इसमें मैंने ये चीज भी लिखी है कि हमारी 12 या 15 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज ही नहीं होनी चाहिए। आपके पास 40 या 70 मिनिस्ट्री हैं, फिर भी इतने इनएफिशिएंट हैं, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, क्वालिटी बढ़ाने से होगा। और जो सिस्टम्स की बात करते हैं सर, यू हैव बीन द चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, आप मुझे बताएं कौन सी रिसर्च है जो पाकिस्तान में नहीं पड़ी हुई सर? कौन से PC1 है जो ये नहीं है? बट इशू ये है कि उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? जब आपने एग्जीक्यूशन करनी होती है तो देयर इज एन एग्जीक्यूशन बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हिच आर ग्लोबली एक्सेप्टेबल। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस दैट वी कैन नॉट डू इट इफ वी आर डूइंग इट एनीवेयर। देखिए BISP आपका ठीक चल रहा है सर, नादरा आपका ठीक चल रहा है, क्यों चल रहा है सर? इसी हुकूमत में चल रहा है ना, इन्हीं हालात में चल रहा है, इसी पॉलिटिकल सिस्टम में चल रहा है, बिकॉज देयर वाज अ विल टू डू दैट, देयर वाज लेस political interference, there was, so everyone knows how to do that, but there needs to be a will, there needs to be a realization, not only on this, on so many other things, and until unless we do not have that, हम तो इस तरह ही बोलते रहेंगे सर। नहीं देखिए, अब ये जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई सिस्टम बनाना चाहते हैं। अब PC1 की आपने बात की, मैं प्लानिंग कमीशन था और मैंने बड़ी कोशिश की। PC1 का निज़ाम टूटा हुआ है, मैंने इस पर किताब भी लिखी, मैंने कहा बंद कर दो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को, ख़त्म कर दो। अब एहसन इकबाल आप देखें बैठा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है, उड़ान कर रहा है, कुछ समझ नहीं आती। अब मुझे बताइए, वो और औरंगजेब बात भी नहीं एक दूसरे से करते, ठीक है, जो उड़ान है उसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं। अब मुझे बताइए, अपने बैंक में, आपके बैंक में क्या CFO से आपकी बात नहीं होती? आपके बैंक में क्या, डू यू नॉट टेक डिसीजंस टुगेदर? आर यू कोलैबोरेटिंग, आर यू कोऑपरेटिव, आर यू नॉट? या कि हर कोई बंदा, क्रेडिट वाला बंदा कहता भाई मैं आपसे बात नहीं कर रहा, वो डिपॉजिट वाला बंदा कहता भाई मैं आपसे बात नहीं कर रहा। तो हमारे मुल्क में तो हर किसी ने अपनी अपनी जागीर बनाई हुई है, ठीक है ना? तो मसला ये है कि हमारे कुछ कल्चर का भी मसला है। हम सब चौधरी हैं, चौधरी साहब कहते हैं दूसरा चौधरी ना इंटरफेयर करे, तो क्या ये भी कोई कल्चर का भी प्रॉब्लम है? क्या है? बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली मैं नहीं देखता
کہ ہم لوگ کولیبریٹ کر سکتے ہو. ایسے ہی ایگوز بہت بڑی ہیں سر. اور کئی دفعہ ایگوز تب بھی آ جاتی ہیں جب آپ انیفیشینٹ ہوتے ہیں. وہ آپ اپنی جو انیفیشنسی ہے اس کو آپ اپنی ایگو یا اس قسم کی چیزیں کر کے چھپاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو میں نے دیکھا ہے فار ایگزامپل کئی لوگ کہتے ہیں فار ایگزامپل PC1 کو لے لیں, چلے اس وہ نظام ہے بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, ایک نظام ہے خیر پرانا ہے اس کو چینج ہونا چاہیے, بٹ جو بھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے PC1 بنانا ہے تو آپ نے سرٹن کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر کے نمبرز دینے ہیں, ازمپشنز بتانی ہے, یہ کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں کریں گے. پالیٹیشنز آ جاتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس جاتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں یہ چھوڑ دیں, آپ اس کو چھوڑ دیں. پھر اس میں بنا ہوا ہے کہ PC1 کے بعد جب کام ختم ہو جائے بن جائے تو PC4 دیں, اس کا مطلب ہے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا, کمپلیشن رپورٹ دیں. ٹھیک ہے, آئی ایم شیور آپ کے بینک میں کمپلیشن رپورٹس آتی ہیں جب کوئی کام ہو جائے, ٹھیک ہے نا. وہ لوگ کہتے ہیں سیکرٹری صاحب میں نے تو زور لگایا, میں نے کبھی دے دو PC4, 10 سال پرانی پڑی ہوئی ہیں, نہیں دیتے. پھر ہے PC5 کہ جی آپ نے 3 سال کے بعد ایویلیویشن کر کے دینی ہے کہ 3 سال کے بعد کیا ہوا. سوال نہیں پیدا ہوتا کوئی دے, ان کو بڑی تکلیف ہوتی دیتے ہوا. جب آپ لے کے جائیں پرائم منسٹر کو کہتے ہیں نہیں جی یہ چھوڑ دیں, کیوں آپ کر رہے ہیں, تنگ کیوں کر رہے ہیں, ٹائم نہیں ہوتا, لوگ بہت بزی ہیں وغیرہ. آئی تھنک ہمارا ایک ریسپیکٹ فار ڈسپلن بھی نہیں ہے نہیں ہے. یہ چیز کرنی ہے, ٹھیک ہے اور ایک پھر میں صرف فنڈامنٹل یہ ہے کہ جو بھی دیکھیں آپ نے دنیا میں بھی کام کیا ہوا ہے اور پوری دنیا کا ایکسپوجر ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سر وچ از ریوارڈ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. انیشیٹو ہونا چاہیے, کوئی انسینٹو ہونا چاہیے. یہاں پہ واٹ از دا انسینٹو آف ورکنگ, دیر ول بی اے نیپ کیس آن وٹ ایور یو ول ڈو. نہیں جی نہیں, یہ میں آپ سے اگری نہیں کرتا. دیکھیے پھر کنٹینیوٹی بھی سر تھوڑا سا سب دو اور باتیں میں کنٹینیوٹی آپ بھی کو, نہیں ہے نا سر کہ اگر آپ ایک اہم پوزیشن پہ ہیں, اگر میں بینک کا پریزیڈنٹ بناؤں تو مجھے وہ ایک پیریڈ ملتا ہے جس میں مجھے پتا ہے کہ یہ میرے پاس اٹانومی اور میں یہ ڈیلیور کرنا ہے. یہاں پہ جو سیکٹریز ہیں یا جو بھی ڈی جیز ہیں یا جدھر ہیں ان کو کیا پتا ہے سر وہ کدھر ہیں, یا جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں ہیں, جو پولیس میں 4 مہینے بعد 3 مہینے بعد آپ کو موو کر دیں گے تو آپ کیا پالیسی امپلیمنٹیشن کرائیں گے, آپ کیا افیکٹو ایفیشنسی لے کے آئیں گے. نہیں یہ لوگ بڑی باتیں کہتے ہیں پر میں نے یہ بھی دیکھا ہے. فار ایگزامپل لیٹ می گو چیپٹر اینڈ ورس. دیکھیں جی معین افضل کو 7 سال رہا ہے, اپنا بہت سال رہا ہے, 7 مجھے یاد نہیں کتنے سال فائنانس سیکرٹری, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں گن سکتا ہوں بہت لوگ بڑی دیر فائنانس سیکرٹری ہیں, پلاننگ سیکرٹری اب یہ سمرا صاحب بیٹھے ہوئے 5 سال ہو گئے, ٹھیک ہے. بڑے لوگ بیٹھے بھی رہتے ہیں, یہ جو انرجی میں کئی لوگ بیٹھے رہے ہیں بڑی دیر. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ڈسپلن جو ہمارا ہے. فار ایگزامپل ایک رپورٹ بھر کے دیجیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ماشاء اللہ بینکر ہیں, میں سینٹرل بینک سے بڑی ایڈوائس دیتا ہوتا تھا, یوز ٹو ورک ان دا فنڈ, میں کافی سینٹرل بینکس میں کام کیا. جو مجھے ایک چیز یاد ہے جو میں یہاں کہتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ ایوری بینک, یہ IMF کے رولز ہیں اور ہم نے امپلیمنٹ ہر جگہ کیے ہیں, آپ کے I'm sure کرتے ہیں, کہ ایوری بینک ہیز ٹو سینڈ their balance sheet to the central bank every day. Isn't that right? آپ کو کرنا ہوتا ہے every day. Every branch has to send you their position at the end of the day. And I have sat in 5-6 ملکوں میں جب کام کرتا تھا, I have sat in the meetings of the committee in the morning, جہاں سینٹرل بینک گورنر اور لوگ بیٹھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ پچھلے کل کی پوزیشن کیا تھی, اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں اور پھر اس کے نوٹس بنتے ہیں وغیرہ. اب یہ چیز جو ہے, مجھے یاد ہے نیپرا میں ایک دفعہ ہماری بحث ہوئی, جب منسٹر آف فائنانس کے کمرے میں حفیظ شیخ میں وہاں بیٹھے ہوتے, نیپرا صاحب کو بڑی مشکلوں سے بلایا. نیپرا کے جو صاحب تھے بڑے ناراض ہوئے کہ مجھے بلایا, آپ نے کیوں بلایا, میری توہین ہو گئی. حفیظ نے کہا منسٹر صاحب آدھے وہ کیبنٹ بیٹھا ہوا ہے, آپ آ جائیں. نہیں میں انڈیپینڈنٹ ہوں. انڈیپینڈنس کا یہ, میں نے کہا انڈیپینڈنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو جواب دے نہیں ہے. گورنر سینٹرل بینک بھی انڈیپینڈنٹ ہے, پر گورنر بینکنگ سسٹم کا کوئی پرابلم ہوگا, وی ول گو ٹو دا گورنر سینٹرل بینک کہ بھائی ہمیں بتاؤ کیا پرابلم ہے. اگر کوئی لون کوئی ہے لیٹ سے آپ کا اوور ڈیو پیمنٹس کا پرابلم یا وٹ ایور, تو سینٹرل بینک ہیز اے رپورٹ اینڈ دے ول گیو یو دا رپورٹ, ٹھیک ہے. میں نے کہا جی یہ بجلی کا جو ہے یہ اپنا سیکولر ڈیٹ کون ہمیں رپورٹ دے گا, آپ نہیں دیں گے, کہتا میں تو نہیں دوں گا. تو یہ ایک عجیب بات ہے نا بھئی, آپ ریگولیٹر ایک چیز کے, جیسے بینکنگ کا ریگولیٹر سینٹرل بینک ہے, I don't think any governor, بٹ اس کے پیچھے IMF ہے. اب نیپرا کو ہم کنوینس ہی نہیں کر سکتے کہ بھئی ہمیں رپورٹ دو اس کی, کہاں سے سیکولر ڈیٹ آتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کیا وجہ ہے اس کی, اس کا کیا ہول ہے. بار بار اسٹیٹ جو اونر آف دا سسٹم ہے اس میں ایکوٹی ڈالتا ہے, وی پٹ ان ایکوٹی, پھر سیکولر ڈیٹ آ جاتا ہے. اب یہ کون بتائے گا, اگر نیپرا نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا. میں نے کہا جی میرا تو خیال آپ کو بتانا چاہیے. وہ کہتا نہیں, تو اگر میں پھر بتاتا ہوں تو کہتا آپ غلط بتا رہے ہیں, میرے ایریا میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. اب یہ بھی تو ہمارا ایک سسٹم ہے, اس کو کیسے ٹھیک کرے. نہیں یہ تو دیکھیں
I agree. You know, اگر آپ اس کی جس طرح ڈیٹیلز میں جاتے رہیں گے تو یہ تو پورا ایک سب تھیسس ہے اس پہ اگر ہم کر لینا. بٹ آئی پرسنلی تھنک دیٹ اٹ ہیز ٹو بی اے ٹریکل ڈاؤن افیکٹ. فش ہیڈ نیڈس ٹو ایکچولی ٹیکن فش کیئر ڈاکٹر آف. کا بالکل ہاں, ٹھیک ہے. اچھا ایک دین اور آپ دیز نے تھنگز ول فالو. جی جی ایک اور بڑی مزدار بات کی آپ نے جوڈیشری پہ کہا. جی جوڈیشری پہ تو یہی پرابلم ہے. جی جوڈیشری کا بھی وہی ایگو پرابلم ہے. آئی تھنک ہمارے ملک کا ہی سب سے بڑا ایگو پرابلم ہے. اب جی جج صاحب نے میں نے اس پہ بہت دفعہ لکھا بھی ہے میرے اوپر میرے پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. جی نسلا ٹاور کیوں گرایا جج صاحب نے؟ ان کی کیا جورسڈکشن تھی؟ کس لا کے تحت گرایا؟ بالکل. یہ ون کانسٹیٹیوشن بیٹھا ہوا انہوں نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کو روک کے سی ڈی اے کو دے دیا. کس لا کے تحت دیا؟ ٹھیک ہے. انہوں نے ریکو ڈک کو واپس کر دیا, ہمیں 7 بلین کا نقصان پہنچا دیا. کس چیز طریقے That's true. سے؟ That's میں true. ایسی ہزاروں ڈیسیجن گنا سکتا ہوں. اب جج صاحب جو ہیں, جو میری ان سے بحث ہوتی رہتی ہے, اور ایسے اگین بڑے جاننے والے جج تھے, ان سے پرسنلی کھانوں پہ بحث ہوئی ہے. میں نے کہا جب میں پلاننگ میں تھا, میں وینٹ ٹو دی جج, جیسے دیکھو بات سنو, تم یہ کام کر رہے ہو سپریم کورٹ کے جج کے پاس, آپ ہم سے ٹیسٹمنی لے لیں. ہم کچھ Hmm. نہیں کہتے کہ آپ ہماری بات سنیں, مرضی آپ کی. ٹیسٹمنی تو پوری دنیا میں لی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ٹیسٹمنی ملیں گے. اب ہمارے کوئی جج ٹیسٹمنی نہیں لیتے. حالانکہ میرا خیال ان پہ واجب ہونا چاہیے کہ ٹیسٹمنی لے گا, کیونکہ ہر جج کو ہر چیز نہیں پتا. بجلی کا نظام ہے. اب پرسوں میں بات کر رہا تھا, یہی پوڈ کاسٹ کر رہا تھا کس سے, تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم بندے نکالے, جج صاحب نے بحال کر دیا. اب اگر آپ بندے نکالتے ہیں آپ کے بینک میں اور آپ کو جج صاحب بحال کرتے ہیں, آپ بینک چلا سکتے ہیں؟ ایسے ہی ہے. تو پھر ایسے ہی. ہم ججوں کا کیا کریں بتائیں؟ نہیں, اس میں بھی دیکھیں, میں بھی اس میں 3 4 5 چیزیں جو میں نے ریفارمز کی بات کی, ود آل مائی ریسپیکٹ فار دا جوڈیشری. ایک تو نمبر 1, دیر ہیز ٹو بی اے ٹائم باؤنڈ ڈلیوری سسٹم, نمبر 1. وہ پھر ایک اور بڑی بحث ہے کس طرح ہونے چاہیے. پھر دوسرا میرے حساب سے جو میجر پرابلم وہ ایکسیس اینڈ افورڈیبلٹی ہے. میجورٹی آف یور پاپولیشن ڈز ناٹ ہیو دا ایکسیس ٹو جسٹس, اور افورڈیبلٹی تو آپ چھوڑ ہی دینا سر. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ملینز آف کیسز ہیں, لوگ جیلوں میں بےچارے کئی سال پڑے رہتے ہیں, ان کا کیس ہی نہیں لگتا. پھر اکاؤنٹیبلٹی اور انڈیپینڈنس. انڈیپینڈنس تو ایک چلے علیحدہ چیپٹر ہو گیا. اکاؤنٹیبلٹی جو آپ نے کہا یہ بڑا ضروری ہے سر. یہاں پہ بھی یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہاں پہ لائک the way it is happening in the developed world, جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ڈلیوری کر پا نہیں رہا. اسی لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹس ڈیلیڈ, اٹ از اکنامک ڈیولپمنٹ وچ از ڈیلیڈ بیکاز آف جسٹس. تو یہ جو کمرشل قسم کے کیسز ہیں نا, میرا تو خیال ہے یہ سر کمرشل انویسٹر کورٹس تو ہونی ہی علیحدہ چاہیے. وہ پورا کا پورا ڈفرینٹ انفراسٹرکچر. اینڈ آئی اگری وتھ یو, اربوں روپیہ انویسٹر کا لگتا ہے, اربوں روپیہ انہوں نے عوام کا لیا ہوتا ہے, اور وہ ٹاور کھڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ اس کو یا بند کر دیتے ہیں یا گرا دیتے ہیں. کتنے ہمارے یہ, ان کو میں ورٹیکل قبرستان کہتا ہوں سر, کھڑے ہوئے ہیں. You know, end of the day, who is responsible? It's a crime that it's the public money and it's the investor money, and it is what were you doing when this all started? یہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے, میں بھی اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں سر, یہ کب سے جب بن گیا تو پھر آپ کو خیال آیا؟ بننے سے اور پہلے جو جن افسروں نے اس کو الاؤ کیا وہ کھلے چھٹی پہ پھر رہے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. جی آپ کہتے ہیں نا نیب, میں کہتا ہوں نیب کا کیا قصور ہے؟ وہ تو جن افسروں نے یہ کیا, چاہے پیسے کھائے ڈونٹ نو کیا کیا, وہ تو کھلی چھٹی پہ, ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. جی جی. جنہوں اور نے خریدا وہ مارے گئے. نیب کا بھی سر میں کہہ رہا ہوں, اٹ از پارٹ آف دا سسٹم. نیب کو تو میں ایز این استعارہ بول رہا تھا نا, جی کہ ہم کام اس لیے نہیں کرتے کہ جی اب ہمیں. مجھے بتائیے, جو جوڈیشل سسٹم ہے فار ایگزامپل, کم از کم ایک چیز تو ہم کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا نا پرفارمنس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی, جی ٹھیک ہے, کیا جج اگر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جاتا ہے جی تو کیا اس کی ڈیسیژنس کو دیکھا جائے اور دیکھا جائے کتنی ڈیسیژن ریورس ہوئی ہیں؟ اگر بالکل. یہی دیکھا جائے کہ اس کی ڈیسیژن ریورس ہوئی, obviously دیکھیں نا, اگر آپ نے کوئی کام کیا اور کسی نے ریورس کر دیا, دیٹ مینس آپ کے کام میں خامی تھی کہ نہیں. جی ٹھیک, اگر ہم یہی یارڈ اسٹک لگا دیں کہ سپریم کورٹ میں جو جج جا رہا ہے, اور یا یہی یارڈ اسٹک لگا دیں جس جج کے 3 ڈیسیژنس غلط ہو گئیں, تو جی. وہ جج پھر کچھ سوچے گا یا اس کو نوٹس دیا جائے گا. اگر ہم Absolutely. یہی لگا دیں کہ جس جج نے 10 ٹیسٹ دیے ہیں وہ ہوں. کیا کہتے ہیں فارغ ہو جائے, کوئی تھوڑی سی ایسی چیز کر دے تو بہتر نہیں ہو جائے گا؟ بالکل سر, بالکل. اور آج تو سر میرا ذاتی خیال ہے کہ ایز اے فرسٹ اسٹیپ وی شوڈ جسٹ ڈیجیٹلائز دس انٹائر سسٹم آف جوڈیشن. دیٹ ول ایکچولی گیو اس اے لاٹ آف ایکسیس ٹو واٹ از ہیپننگ. یہ تو تھیوریٹکلی تو ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جو ہیں بھی ایکچولی پرابلمس ہیں, بٹ ابھی تھوڑا بہت انہیں شروع کیا, بٹ بائی ڈوئنگ دس اینڈ دین وی نیڈ ٹو ایکچولی نمبر 2 اسٹیپ وی نیڈ ٹو سیپریٹ اے فیو. Everything should not go to the high court or the supreme court. There should be specific courses, especially اگر ہم نے اپنی اکانومی کو چلانا ہے. باقی چیزیں تو چلیں, دیکھیں پولیٹیکل ڈسپنسیشن اور وہ ایک سائڈ پہ کر دیں.
جو آپ کا ڈے ٹو ڈے رننگ آف دا اکانومی ہے، رننگ آف دا سسٹم ہے، اس کو بالکل اس کے اندر سے ہٹا دینا چاہیے. تو یہ کچھ گزارشات ہیں، اور اس کے ساتھ یہ صرف نہیں، پھر جو ہمارے ویری گڈ جی. اچھا ایک دو میں اور بات سے پوچھ لوں آپ سے، بڑی دیر ہوگی بٹ نیورتھلیس اٹس ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن. جی مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیا کہتے ہیں سکوک سے جی سب جی کچھ کر دیں گے، جی کیا سکوک سے اب کتنے پیسے ریز کر دیں اور کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سر، میں آپ کو بتاتا ہوں. اب سکوک جو جس طریقے سے پاکستان میں سکوک کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، یہ بالکل بیسک ونیلا سکوک ہے، which in my opinion is slightly different from the conventional paper debt، کہ اس میں ایک انڈر لائن ایسٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے پاس پاکستان موٹر وے سکوک، سول ایویشن سکوک جو ذرا سب. ساتھ ساتھ سمجھاتے جائیں تاکہ بچے سمجھ لیں. جی دیکھیں، سکوک میں یہ ہوتا ہے کہ اٹ از لائک اے بانڈ، an interest free paper. It could be medium term or a long term, and you raise debt against that, which is interest free. جو سب سے سادہ سکوک ہے جو ہم نے پاکستان میں کیا کہ جی پاکستان موٹر وے ایک ایسٹ ہے، اس کے اگینسٹ آپ نے سرٹن بلینز آف روپیز. مطلب سکوک میں ایک کوئی نیچے کوئی چیز ہونی چاہیے، ایسٹ چاہے کوئی زمین ہو کوئی چیز ہو جو کہ آپ اس سے لنک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لنک ہے، تو اور اس کی کرنٹ کوئی نہ کوئی انکم ارننگز ہونی چاہیے. چاہیے، ارننگ. پاکستان موٹر وے ان مائی اوپینین از دا موسٹ سمپل سکوک، کہ آپ نے ایک موٹر وے لیا، اس کی ایک ویلویشن لی، اس ویلویشن کے 70-80% کے اگینسٹ آپ نے ڈیٹ ریز کیا، اور یہ کہا کہ جی جو اس کا ایک کنسیشنل ایگریمنٹ ہے، اس کے تحت اس کے جو ٹولز ہوں گے وہ اتنے ڈیلی ہیں، اتنے منتھلی ہیں، وہ اگلے 7 سال میں ادھر سے جو آئیں گے تو آپ کو اس کا ریٹرن ملتا جائے. گڈ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ایک ریل پروجیکٹ ہے، اس کے اندر آپ نے ڈیٹ ریز کیا. ویئر ایز آپ کا پی آئی بی ہے یا ٹریجری بل ہے، وہ تو ہوا میں ہے نا، اٹس اے پیپر. آپ نے ایک ڈیٹ ریز کیا ہے جس کے اگینسٹ نہ کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، نہ کوئی ایسٹ ہے، نہ کچھ ہے. وہ ایک وشیس سرکل ہے. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. بٹ ان مائی اوپینین سکوک can actually play a major part in Pakistan's future and productivity analysis. میں نے جس طرح آپ کو ایک بات کہا تھا، اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، you name me any project and I'll make a scoop for you. آپ نے اسکول بنانے ہیں، میں آپ کو اسکول کا سکوپ بنا دوں گا، نئے اسکولز کا، کہ جی یہ زمین ہے، اس زمین پہ فرق. ایک میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے جب قطر گیس کا سکوپ کیا تھا، آئی تھنک 15-20 سال پہلے، وہ کو تقریباً انیشل اس کی سبسکرپشن تھی تقریباً کوئی $4.5-5 بلین کی. اس کے اندر ایک انسٹرومنٹ کے اندر ہم نے 7 اسلامک انسٹرومنٹ ڈالے تھے سر، کیونکہ گیس جو ہے وہ تو سمندر کے اندر ہے کتنے 100 فیٹ، وہ آپ نے ڈرل کر کے نکالنی ہے، پھر اس کو آپ نے کنٹینرز میں ڈالنا ہے اینڈ ٹو اینڈ، پھر آپ نے ریفائنری میں، اور اس کے بعد بیچنا ہے. سو فرام دا انیشیشن ٹو ٹل دا انسٹیٹیوشن اینڈ جسٹیشن پیریڈ، اٹ واز اے 5 to 7 years پروجیکٹ. ہم نے پورے کا پورا وہ پروجیکٹ ایک سکوک کے تھرو پبلک اور انسٹیٹیوشنل منی سے ریز کیا. ملیشیا میں اگر آپ سکوک مارکیٹ دیکھیں تو جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یو نیم اٹ اینڈ دے حاجی دیر از ادر دین دس. ان کی جو بینکنگ ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. دیر از اے حاجی دبنگ بینک which is a multi-billion-dollar bank which only finances every citizen's Hajj. وہ جو بھی بیٹرک کے بعد جاتے ہیں، وہ اپنی یا نوکری میں جاتے ہیں، وہ سیونگ اس میں جمع کرانے لگتا ہے، اور یو ول گیٹ اے سپر ٹوپر حج مان نہیں ہو رہی ہے. تو انہوں نے اپنی پترا جایا سٹی جو کیپٹل موو کیا، وہ پورے کا پورا سکوک سے بنائی. وی کین کریٹ نیو اربن سٹیز. یہ بھی میرا ویسے یہ اس پہ بات نہیں ہوئی، میں نے اس پہ لکھا بھی نہیں، بٹ آئی پرسنلی تھنک دیٹ کریٹنگ نیو اربن سینٹر از آلسو ویری امپورٹنٹ. So we can actually like دبئی اسپورٹ سٹی، دبئی آئی ٹی سٹی، یہ سکوک ماڈل پہ بن سکتی ہے. آپ نئے ایئرپورٹس بنا سکتے ہیں. آپ کی جو ایئر لائن ہے اس کو آپ سکوکس کے تھرو کر سکتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ کہ آپ کی جو پی ایس ڈی پی ہے، اس کے 70 سے 80% پروجیکٹ جو ہے آپ نئے سکوک سے کر سکتے ہیں. میرا ایک جو آرگومنٹ ہے کہ ہم بینکوں کی اتنی بات کرتے ہیں، آج بھی میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 90% بینکنگ ڈپازٹ صرف اسلام آباد، کراچی اور 16 میجر سٹیز آف پنجاب سے آ رہے ہیں. آپ کا کے پی، آپ کا بلوچستان، آپ کا باقی پنجاب، آپ کا سندھ بینک ہی نہیں کر رہا. وہ آپ کی بہت بڑی انفارمل اکانومی ہے. اٹ از ناٹ آل اسمگلنگ اور بلیک اکانومی. اٹ از ایک یہ بھی پرابلم ہوتا ہے سر، جب آپ کی گورننس ڈیلیور نہیں کر رہی ہوتی نا، تو وہیں سوشل کانٹریکٹ میں شروع کرتے ہو، تو پھر آپ نے آلٹرنیٹ سسٹم لوگ خود بنا لیتے ہیں. لوگوں نے زندہ تو رہنا ہے نا، کاروبار تو کرنا ہے. یہ آلٹرنیٹ سسٹمز بنے ہوئے ہیں جو کہ ہماری انفیشینٹ گورننس کو ایکچولی گیپ کو کور کر رہے ہیں، ویکیوم کو کور کر رہے ہیں. آئی پرسنلی تھنک بائی برنگنگ ان دیز بانڈس وی کین گیٹ اے لاٹ آف دیز دوز انفارمل economy into the formal sector.
میں نے جس طرح کو اگزامپل دی تھی کہ پاکستان میٹرو کا یہ اسلام آباد میٹرو کا سکوک لاسٹ ایئر آیا تھا، 30 ارب یا 32 ارب گورنمنٹ کو چاہیے تھا، 470 ارب روپے اس کے اگینسٹ سبسکرائب ہو گیا. کبھی ایسا نہیں ہوتا. حالانکہ اس پہ بھی ونیلا تھا کہ جی ایسٹ ہے تو اس کی یہ ہے. سو آئی پرسی تھنک دیٹ اس کے اوپر ایک پورا فوکس بنانا چاہیے. اور جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہوائی بات نہیں ہے، اس کے لیے پورا ایک ہمیں انفراسٹرکچر کریٹ کرنے کی ضرورت ہے وداؤٹ ڈوئنگ اے لاٹ آف ایکسپینس. اینڈ وی کین ایکچولی ڈو اے لاٹ ان دس ایریا. ٹوریزم، آئی پرسی تھنک کہ ٹوریزم سکوک میں ہم جو ایف ڈی آئی ایکچوئل آ سکتی ہے وہ ٹوریزم میں آ سکتی ہے اگر سم ہاؤ ہم اپنا یہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر لیں. آئی ایم اے گریٹ فین آف جی بی. نہیں، ہمارے پاس ٹورزم کیوں آئے گی؟ میں تو سوچتا ہوں ہمارے پاس ٹورزم آ ہی نہیں سکتی. جو ہمارے اسی لیے میں نے سر شروع کیا نا کہ اگر لا اینڈ آرڈر کو ہم کسی طریقے سے ٹھیک کر لیں. نہیں نہیں، لا اینڈ آرڈر کی بات نہیں، کلچر کی بات ہے. کلچر کی بٹ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں جو میں سب کو بتاتا ہوں. جی میں اپنی بیٹی کو لے گیا سوات، جی ہم پھر رہے تھے وہاں. سڈنلی اس نے کھڑے ہو کے مجھے کہا آپ کو پتا ہے سر میں اکیلی عورت ہوں یہاں اور سارے میری طرف گھور رہے ہیں. ہاں یہ تو ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کلچر کیا ہے؟ میں نے وہاں گلگت میں، دبئی میں، سب جگہ جا کے، سوری حنزہ میں، سب جگہ بتایا. میں نے کہا بات سنو، اگر تم چاہتے ہو ہماری عورتیں آئیں تو میں کوئی بری بات نہیں کہہ رہا، تمہاری عورتیں نظر آنی چاہیے کیونکہ وہ عورتیں پھر اکیلی نہیں پھریں گی مردوں کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کا کلچر الاؤ نہیں کرتا تو پھر آپ یہ ٹورزم کی بات بند کر دیں. دوسری چیز جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ نے لبرلائز نہیں کرنا ٹورزم کیوں آئے؟ آپ جی شراب الاؤ نہیں کرتے، آپ سر شراب الاؤ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کسی کی مرضی ہے بھائی، وہ شراب پیے نہ پیے، آپ کے ملک آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں تو میرے طرح رہے گا. ٹھیک ہے، اور لوگ پھر اس کو تنگ کریں گے اگر وہ کچھ نہیں کچھ نکر پہن لے گئی. یہ بھی تو چیز ہے نا. میں اگری کرتا ہوں سر. مجھے ایک آئیڈیا آیا لاسٹ ایئر. آئی تھنک آئی وینٹ ٹو اسکردونا اینڈ ون آف مائی فیوریٹ پلیسز کپلو. Kaplu is about a couple of hours away from it. It's a very cordon sort of a secluded area. So while sitting there, I thought that, we can actually make a 1.5 to $2 billion سکوک here. Because یہاں لا اینڈ آرڈر کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ٹوریزم گورے کے لیے لے کے آنا ہے سر. اٹس دا روف آف دا ورلڈ. نو ادر پلیس ان ورلڈ کین آفر دس. آپ نے اس کو سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے. آپ نے اس کو ایک 5 یا 6 اسٹار ریزورٹ آف اے ہوٹل سارٹ آف کریٹ کرنا ہے جہاں پہ اس کو تمام وہ چیزیں میسر ہو کے جو دبئی میں ہیں. ٹھیک ہے سر. اکثر میں 20 سال ہو گئے اسلامک بینکنگ میں، تو آئی ہیو بین تھرو آل دا شریعہ اسکالر اسٹارٹنگ فرام مولانا تقی عثمانی اینڈ آل ادرس. آئی ہیڈ اے ڈیبیٹ ود دیم. یوزلی وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہوٹلز میں کا سکوک نہیں کرنا سکتے. ٹھیک ہے جی، ہوٹل کا سکوک اس لیے نہیں کر سکتے کہ جی ایک وہاں پہ یہ لکر کا ایشو ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ آپ کو پتہ نہیں کون آئے گا اور ان کمروں میں کیا ہوگا. I sat with them. I said, this is a genuine 2026-25 problem for Pakistan. I am deprived and my country is not running. People do not want to come to this country because of blah, 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 blah reasons. Do you have any problem if I make this 5-star resort exclusively for those who are not Pakistanis and probably non-Muslims, or whosoever wants to go in there and want to enjoy this, and I can bring in $1 billion for Pakistan? They said, yeah, we can do that. So when there is a will, there is a way, sir. اسی طرح ہماری جو کوسٹل بیلٹ ہے سر، اس پہ ہم بڑے ریزورٹس بنا سکتے ہیں ہماری، اور اسی سے ریلیٹڈ جب یہاں پہ ہم لوگ آئیں گے تو آپ کی آلٹرنیٹ انڈسٹری بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سکوکس کے تھرو آپ نئی سٹیز بنا سکتے ہیں، آپ ایف ڈی آئی لا سکتے ہیں، آپ فشری میں کام کر سکتے ہیں. آپ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یو نیم اٹ اینڈ آئی ول میک این انسٹرومنٹ فار یو اینڈ دس ول ایکچولی انکریز آور گراس نیشنل سیونگ ریٹ. A lot of your informal sector will come to this sector. There is a business model, there is feasibility around that. پر مجھے بات بتائیے، سب میں مان جاتا ہوں آپ کی بات. آپ دیکھیں نا جی، ہم جیسے بندے ایڈوائز کرتے ہیں انٹرنیشنل انویسٹرز کو. بہت سارے میرے کالیگ آرڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ساری کمپنیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایڈوائز کر رہے ہیں لوگوں کو کہ کیا کریں. ان کا کام یہ ہے دیکھنا کہ کنٹری میں انویسٹمنٹ بھیجنی کہ نہیں بھیجنی. کئی لوگ آتے ہیں یہاں مشنز پہ 3 دن کے لیے، اپنی رپورٹ لکھ کے چل جاتے ہیں. اکنامک انٹیلیجنس یونٹ بھی آتا ہے. اب ان کی شوز میں اپنے آپ کو ڈالیں. اس پاکستان انویسٹمنٹ اپرچونٹی؟ دیکھیں، یہ تو میں نے آپ سے صرف سکوک کی بات کی نا، بٹ آپ کو یاد ہے میں نے اپنی انیشل جو کنورسیشن آپ سے ہو رہی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ وائی ایف ڈی آئی از ناٹ کمنگ اینڈ اٹ ول ناٹ کم. نمبر 1 از یور کنٹری رسک. نمبر 2 the investing. اصل بات ہے کنٹری رسک. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پچھلے 10-15 سال میں جو انویسٹمنٹس آئیں ان کے ساتھ آپ نے کس طرح ٹریٹ کیا، چاہے وہ چائنا کے پاس ڈالر کے اتنے پرابلم، آپ ریپیٹریشن آف پروفٹس نہیں کرنے دے رہے.
ٹھیک ہے نا سر. تیسری چیز یہ ہے کہ یو ویری رائٹلی سیڈ کہ اگر ای وائی بیٹھا ہوا ہے, پی ڈبلیو سی بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی اس وقت اس ریجن میں, اس نیبرہڈ میں یا اس ریجن میں یہ ادر اپرچونٹیز ہیں ان دا سیم سیکٹرز, اور اس پہ ڈالر پہ یہ ریٹرن ہے. ٹھیک ہے نا سر, اور وہ دے بھی دیں گے, وہ یہ دے نہیں بھی, کہ رکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا سر. تو یہ تو ایکچوئل چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ایٹ دا اسٹیٹ لیول اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. یہ اچھا, پھر تیسرا ایشو یہ ہے کہ آپ کا جو ڈی ویل, ابھی ہم نے کرنسی فی الحال تو روکی ہوئی ہے ڈی ویل ہونے سے, بٹ آپ کا آن ایوریج 3 سے 4% کا ایوری ایئر ڈی ویلویشن. تو وہ آپ نے, یہ جب پریمیمز آپ سارے ڈالتے ہیں, تو اگر اس کو بنگلہ دیش میں یا سری لنکا میں یا انڈیا میں 9% یا 10% کا ڈالر پہ ریٹرن مل رہا ہے, تو آپ کو 14 سے 16% دینا پڑے گا. بالکل صحیح. اچھا, جب 14 سے 16% دینا پڑے گا, تو 14 سے 16% 30% ریٹرن کی آپ کی فیزیبلٹی ہونی چاہیے سر. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت بھی ہائیسٹ ریٹرنز والی مارکیٹ, ایسا نہیں ہے کہ اس میں اویلیبل نہیں ہے. But you need to actually, I agree with you, you need to make an international standard feasibility and take out all these risks. A few which you can... نہیں سوری, ایک اور بھی چیز, جی, you also need to give them a system that is predictable yes, and not یہ کہ جج صاحب کا موڈ آیا اور ایکوٹک میں نے کینسل کر دیا, absolutely, ڈی سی صاحب کا موڈ آیا, اوے یہ بند کر دو. یہاں تو یہ مسئلہ ہے نا کہ ہر کوئی راجا ہے, اور راجا صاحب کا موڈ آیا, راجا صاحب نے کہا اوے بند کر دو میکڈونلڈ کی سیل. ٹھیک ہے, اب میکڈونلڈ کی سیل بند ہوگی, میکڈونلڈ روتا پھر ہے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی تو سسٹم ہونا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سسٹم ہی کوئی نہیں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سسٹم بنانا, کیسے بنانا. آپ کہتے ہیں ول, میں کہتا ہوں ہمارا کام سسٹم, جاوید صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پنجابی سسٹم بنا ہی نہیں سکتے. ہمارا سسٹم چودھری والا ہے. چودھری ہوتا تھا, کیا کہتے ہو, مرضی ہے میری, جو میں کرا تو اسی کون ہوتے ہو. چودھری ہوتا تھا, وہ جب آتا تھا کوئی پڑھا لکھا آدمی, عبدالسلام آ جائے گا چودھری کے, بڑی چنگی گال کی تھی تو بھائی وہ جانتے ہو اتھے لنگر تو روٹی کھاندہ جائیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ یہ ہمارے سسٹم میں نہ ایجوکیشن کی قدر ہے, نہ ہمارے سسٹم میں ٹیلنٹ کی قدر ہے. ٹیلنٹ کون ہے, کمین ہے جو کہ بیٹھا ہوا ہے چودھری کے آگے. چودھری صاحب کون ہے جو اگر بیوی سے لڑائی ہوئی تو ایک ڈیسیجن دیں گے, اگر بیٹا کوئی اچھا کام کر گیا تو ایک اور ڈیسیجن دیں گے, عید کو ایک اور دیں گے. تو یہ سسٹم کو توڑنا بہت مشکل ہے, کیا کریں. آئی تھنک یو ریٹن اے اس میں سر ایک چھوٹا سا میں ایڈ کروں گا آپ کو, اپنی ایگزامپل دیتا ہوں سر. اس سمٹ بینک ٹو بینک مکرمہ کی تم سے, الحمدللہ, not me, I usually don't say I brought in my team. We were able to bring in $55 million to Pakistan in the last, it's been about 4 years. ٹھیک ہے سر, with all these problems. تو وہ جو میرا اسپانسر تھا دبئی بیسڈ, اس نے سب سے پہلا مجھے کہا کہ how many years do you commit to me? This is my number one question, that if you want my investment to come in your country, how many years of your own thing? I said, I am with you subject to Zindagi till I do not make these many multiples for your investment. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد کنٹری رسک آ گیا, اس کے بعد باقی چیزیں آئی. Then I had to ensure that individuals do not matter. It is the state which will ensure that irrespective کہ عمران اس وقت پرائم منسٹر تھے اور اس کے بعد شہباز شریف بن گئے, یہ رجیم آ گیا, اس وقت اسلام آباد یا پنڈی میں یا پارا میں کون بیٹھا تھا, آج کون ہے, یہ مجھے انشورنس دینی تھی کہ the policy will continue for your investment. تھرڈ, باقی جتنا مرضی ہم کر لیں اعتراض اداروں پہ, بٹ ہمارے کچھ ادارے ابھی بھی اچھے ہیں. ہم بار بار اسٹیٹ بینک کا ذکر کر رہے تھے. اٹس اے ویری پرو ایکٹیو اینڈ پروگریسو ریگولیٹر, ویل ورسڈ ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. اس کی جو ریگولیشن ہے, اس کی جو مانیٹرنگ ہے, اس کے جو ٹریک ریکارڈ ہے, وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ جی یہ انویسٹمنٹ ادھر آئے گی تو ول ٹیک کیئر آف اٹ. تو یہ کمبینیشن تھا جس کے بعد وہ لایا. حالانکہ اٹ واز ناٹ اے گریٹ فیزیبلٹی. میں آپ کو بتاتا ہوں 5 سال پہلے میں نے اس بینک کو شروع کیا تو اس میں 55 ارب روپے کا کھڈا تھا. 55 billion rupees of whole, much bigger than Habib Bank which Shaukat Ali started. And the smallest balance sheet. But with a lot of things happening, good team, although combined effort of all the institutions, my team, and all the investor confidence, we have not been able to bridge that. We, from a negative equity of 26 billion, today we are capital compliant with a great buffer. And his investments valuation, which was about $50 odd million, is today $250 million MashaAllah. in Pakistan.
So yes, but probably this is not one off. But I think we can create a lot of one-offs such like. But but it cannot happen in isolation. One Jawad individual. Saab, I think it's been wonderful talking to you. I'd love to. In fact, there's a lot more we need to talk about. ये तो अभी मेरा ख्याल इब्तिदाई conversation, I should say. I'd love to meet you personally and talk to you. I think you've done a great job in the book. I'll trouble you again and again, inshallah, to continue this conversation because I think lots of things that you said are worth talking about and listening to. And as you said कि हर चीज़ के डिटेल में जाने से बात बनती है ऊपर फिर सब बातें सारी अच्छी लगती है अल्टीमेटली इट्स द क्वेश्चन ऑफ डिटेल एंड हाउ यू इम्प्लीमेंट हाउ डू यू डू थिंग्स एक्सेट्रा तो सब आपसे बातें करनी है आखिर में आपसे एक सवाल पूछ लूँ फिर इंशाल्लाह बाकी आइंदा के लिए छोड़ेंगे जी एक सवाल मुझे बता दें हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है जी आप माशाल्लाह लोग हायर करते हैं जी हमने 260 यूनिवर्सिटीज बना दी हैं हमने बहुत सारे अब ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करती हैं मेरा ख्याल वी आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ ग्रेजुएट्स पर हम जो देख रहे हैं हमने एक स्टडी की थी ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट को 38% है जी तो आपको कैसे मिल रहे हैं जो आपके ग्रेजुएट्स हैं व्हाट यू थिंकिंग ऑफ और आप क्या सोचते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लोअर लेवल जो आप करते हैं अपर लेवल यूनिवर्सिटी क्या आप चाहते हैं कि चेंजेस आए उस सिस्टम में डॉक्टर साहब देखें इसमें भी आई वुड से कि जिस तरह हम्म हर सेक्टर में हमारे कॉलोनियल लेगेसी चल रही है और एक लीड कैप्चर है इधर भी है सर हम्म हम्म अ, हमारी हम्म मेरा एक बड़ी आप ही के एक पॉडकास्ट पे सुन रहा था और वो बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें था थोड़ा सा साइड पे हो जाता है यू नो अदील मलिक ऑक्सफोर्ड नो वेरी वी गुड वर क्लास फेलोज अच्छा 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 माशाल्लाह इन सर सैयद एंड कायद आजम ठीक यूनिवर्सिटी ठीक ठीक वो उसने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी कि एक वक्त था कि जब इतना बड़ा डिस्कनेक्ट नहीं था एस्टेब्लिशमेंट और आम लोगों के दरमियान हम्म क्योंकि सर सैयद में हम भी पढ़ते थे हमारे साथ बड़े बड़े टॉप जर्नैलों के बच्चे भी पढ़ते थे आज ऐसा कुछ भी नहीं है सर हम्म उस वक्त कुछ पॉलिटिशियंस के बच्चे भी इन कॉलेजेस में आते थे अब कोई भी नहीं आता सर अब वो सारे बाहर चले जाते हैं हम्म तो पहले तो अ, एक ये फिर भी कनेक्शन था वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया हम्म सर अब जो हमारे बच्चे आते हैं एक तो हमारा जो हम्म डिग्रीज हैं वो उनको इक्विप नहीं करती टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड वो बेचारे हम्म थ्योरेटिकल में रहते हैं ठीक है दूसरा इतनी बड़ी सप्लाई आ गई उतनी बड़ी जॉब मार्केट रही नहीं हम्म प्लस ये जो 1 और 2 और 3% चाहे वो लोकल पढ़े टॉप स्कूल से या वो लम्स और आईबीए के ग्रेजुएट्स हों और या वो बाहर से पढ़ के आए उनमें और एक लोकल यूनिवर्सिटी के बच्चे में बड़ा फर्क है हम्म उसकी हम्म अपब्रिंगिंग में उसकी पर्सनैलिटी में तो हम्म ये बहुत बड़ा गैप है जिसको बड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा सर हम्म ये बड़ा सीरियस गैप है और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दौर आजकल का ऐसा है कि जहां बच्चों को स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए सर हम्म यूनिवर्सिटी की जगह वो जो उनको इंटरनेट और यूट्यूब और डिफरेंट सोशल मीडिया टूल्स उनको इक्विप कर रहे हैं वो काम यूनिवर्सिटीज का था सर ऐसा नहीं है कि 100% जीरो रिजल्ट हैं कई बच्चे बड़े अच्छे आते हैं yesterday आई वाज इन कराची एंड आई मेट अ कपल ऑफ यंग बॉयज ये जो हमारे हैं सर फिनटेक वाले हम्म फ्रीलांसर्स जो हैं इट्स अ फैक्ट कि वो 7.5 8 अरब डॉलर का काम कर रहे हैं सर साल का जिसमें से हम हम्म दो ढाई नहीं ला सकते सो दे आर नॉर्मल पीपल बट हम्म क्या उसकी यूनिवर्सिटी ने उसको कुछ सिखाया नो उसने वो किसी भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से एक अच्छी डिग्री की जिसने उसको बेसिक दी और फिर वो कोर्सेज उसने इंटरनेशनल वो किए डिप्लोमास और ये वो एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब बट दे आर अगेन वेरी फ्यू मैं जो ज्यादा काम कर रहा हूँ सर वो क्योंकि थोड़े रूरल सेटअप में है उधर काफी बुरा हाल है सर देर इज अज डिस्कनेक्ट क्योंकि अगर आप इस जो यूथ है विच इज 65 70% 65% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन उसका भी एक मेजर पोर्शन जो है वो अर्बन यूथ नहीं है सर और वो तबाही है और मेरे ख्याल में इसको फौरन एड्रेस करना पड़ेगा वरना आप देखें ना सर चाहे तहरीक लबैक का जलसा आता है या जो भी आता है कोई भी मैं अगेन किसी का नाम सियासत के लिए नहीं लेना चाहता fair point जनरली देखें कि उनमें वो मॉब में कौन होते हैं सर fair point वो जो रोडें बंद कर रहे होते हैं वो जो तोड़ रहे होते हैं वो जो आगे लगा रहे होते हैं वो आपका एलियनेटेड यूथ है सर ठीक जिसको स्टेट ने एंगेज भी नहीं किया और स्टेट उसकी तरफ काइंड भी नहीं है तो वो यही करेगा ना सर जो एंगेज करेगा वो उसकी तरफ चला जाएगा सर ठीक तो है जवाब साहब थैंक यू वेरी मच अब इंशाल्लाह एक और आइंदा से करेंगे डिटेल में ज़रा जाएंगे दिस हैज बीन वंडरफुल आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू डन आई लाइक योर बुक आई थिंक इट्स वंडरफुल देखिए हर किताब हर चीज़ की एक ही चीज़ होती है इंसानी
میری نظریے میں انسانی تاریخ جو ہے وہ ایک جڑی ہوئی ہے آئیڈیاز سے. وہ سوکریٹس سے لے کے آج تک آئیڈیاز جڑے جا رہے ہیں، لڑائیاں بحثیں ہوتی ہیں آئیڈیاز کی، چاہے کمیونزم آ جائے، چاہے ریلیجن آ جائے، کچھ بھی، آر آل آرگیوئنگ ڈیبیٹنگ ود ایچ ادر ان دا پروسیس آف کریٹنگ اے بیٹر سوسائٹی، اینڈ دیٹس اے ہیومن انڈیور. اس میں ہم سب چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں، کوئی ایک بندہ حاوی نہیں ہوتا. سوکریٹس، پلیٹو ٹائپ بندے، وہ بھی سب ایک کڑی میں جڑے ہوئے ہیں. تو آپ کی کتاب ماشاء اللہ ویری گڈ، اٹس اے گریٹ کنٹریبیوشن ٹو دا ڈبیٹ اینڈ ڈائلاگ ان پاکستان، اینڈ اٹس ونڈرفل، اینڈ آئی تھنک وی شوڈ آل read it, comment on it, debate it, and I thank you very much for giving me time to do this. I am so grateful. It's been an honor to be here. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں نے جو اس کا شروع میں ایک فیض صاحب کا شعر لکھا تھا وہ پڑھ لوں. Please, please, very good idea. I وہ کہتے ہیں appreciate یہ that. داغ داغ اجالا یہ سب شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کے چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. تھینک یو ڈاکٹر. یہ ہیومن کنڈیشن ہے، یہ ہیومن کنڈیشن ہے. تھینک یو ویری مچ.